السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اے نیو پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس مہمان ہیں CEO فلائی ٹوگیدر ٹریول اینڈ ٹورز، جن کا نام عاشر سعید ملک ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ان کے ساتھ گپ شپ ہوگی، سوالات ہوں گے ٹریولنگ ایجنسی کے بارے میں. ایک ہر انسان کے ذہن میں کچھ سوالات چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹریولنگ ایجنٹ کیا کام کرتا ہے، کس طرح کماتا ہے، اس کا ایک لائف ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح ایک اچھے لیول پہ جا سکتا ہے، یا اگر کوئی ایک نیا بندہ، ایک ینگ لڑکا اس کام کو سٹارٹ لینا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر میجر اسپیکٹس کے اوپر بات ہوگی. ان کا اگر میں ذرا سا تعارف بڑھاتا چلوں تو اسلام آباد ٹاپ رینک ٹریولنگ ایجنسی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے لیول یعنی کہ کارپوریٹ لیول کے اوپر لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کمپنیز کے ساتھ، گروپس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم عاشر سعید ملک صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے ایک بیزی روٹین میں ہمیں ٹائم دیا. اور بیسیکلی پوڈ کاسٹ ایک نام ہی نہیں بلکہ اس کے اندر تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گپ شپ ہوتی ہے، اور وہ گپ شپ ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کا ایک لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ نے ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے. دیکھیں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یا بلینئر ہو یا ملٹی ملینئر ہو. اس میں بیسیکلی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ٹریولنگ ایجنٹ کس کس فیزز سے گزرا، اس نے کیا مشکلات کا سامنا کیا، کیا اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں، اور پھر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ینگ یوتھ جو ہماری ہے یا آنے والی جنریشن، کیونکہ ان امپلائمنٹ آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ اپنا کام کرنا تو چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی کو دیکھوں. تو ایک ایز اے مینٹور ہم نے آپ کو اس کا گیسٹ رکھا اور آپ کو اس کے قابل سمجھا، اور ایک امید بھی ہے آپ سے کہ آپ سے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب ایسے ملیں گے کہ ہماری جو سٹیزنز ہیں یا جو ویورشپ ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گی. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو اپنے ایسے آنسرز دوں کہ جو میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے اس کو میں آپ کو اس آدھے گھنٹے کے اندر سارا جو ہے آپ کو آن ٹیبل رکھوں. سو نائس آف یو. اسٹارٹ لیتے ہیں. انٹروڈکشن کی بات ہوتی ہے. آپ ہیں کہاں سے، اسٹڈیز کیا تھیں؟ سر میں اسلام آباد سے بیس کرتا ہوں. میرا جو آفس فلائی ٹوگیدر ٹریول اینڈ ٹورز ہے ہمارا ہیڈ آفس مین ہمارا اسلام آباد میں ہی ہے. ہم اسلام آباد سے بیٹھ کے آل اوور دی پاکستان کام کر رہے ہیں. اور اسٹڈیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. اسٹڈیز بالکل میرا کافی ڈائیورسٹی رہی اسٹڈیز میں. میں نے میٹرک کیا بایولوجی میں، ٹھیک ہے. FSC کی میں نے پری انجینئرنگ میں. اس کے بعد میں نے بیچلرز کیا ٹیلی کام میں. دین میں نے ماسٹرز کیا مینجمنٹ کے اندر. ایٹ اینڈ میں لے کے چل رہا ہوں اپنا جو ہمارا فیملی بزنس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. جیسا کہ آپ نے بتایا اسٹڈیز کے بارے میں، تو کافی آپ نے محنت کی ہے، کافی آپ نے اسٹرگل کیا. تو آپ بسائڈ ٹریولنگ ایجنٹ اس طرف آئیں، آپ کسی دوسری سائڈ پہ بھی جا سکتے تھے، اس کی خاص وجہ؟ بالکل. اچھا، میں نے جو اسٹڈیز کی یہ تو میں نے آپ کو انفارم کر دی کہ میں نے کیا بیچلرز کیا، کہاں ماسٹرز کیا. اس کے ساتھ سے میں نے سرٹیفکیشنز بھی کی، میں نے CCNA بھی کیا. بٹ وہی آپ والی بات ہے کہ جو مارکیٹ کے حالات ہیں آپ کا، کیونکہ آپ کا جو CCNA ہے اس کی سرٹیفکیشن کرنا کوئی مطلب عام بات نہیں ہے. بالکل آسان ٹاسک نہیں ہے، مشکل ٹاسک ہے. وہ کچھ کرنے کے بعد بھی جابس کے حالات، انفیکٹ مجھے جاب مل گئی تھی، میں نے 1 سال جاب بھی سرو کیا. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا. ماسٹرز کے بعد بھی الحمدللہ مجھے اچھی خاصی جاب مل گئی تھی. بٹ پھر وہی بات ہے کہ جو آپ کی جاب ہوتی ہے وہ صرف ایک فیملی کو رن کر سکتی ہے. ایسا ہی ہے. جو بزنس ہے وہ آپ کی نسلیں بنا دیتا ہے. سو دس از دا پوائنٹ کہ میں کیوں جاب سے سوئچ کر کے اپنے کام میں آیا. تو پھر ایک اور سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جس لیول پہ آپ نے اسٹڈیز کی ہیں اس کے بعد بزنس تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ٹریولنگ ایجنٹ کیوں بننا چاہے؟ یا فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ تھی، یا فیملی بزنس تھا، یا کسی سے آئیڈیا لیا تھا؟ بیسیکلی جو ٹریول ایجنسی والا کام ہے یہ ہمارا فیملی بزنس ہے. میرے والد صاحب نے انیشیٹ کیا تھا آج سے 20-25 سال پہلے. ٹھیک. تو میں نے اسٹارٹ اپ میں تو میں یہیں ان کے ساتھ آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے 1-2 کام اور بھی ہیں. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تیار پلیٹ میں نوالا ملا ہے؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے وہی نوالا نہیں کھایا بیٹھ کے. میں نے یہ کام جوائن کرنے کے بعد پلیٹ کا سائز بڑا کیا ہے. ویل ڈن. ٹریولنگ ایجنسی بیسیکلی کیا ہوتی ہے، کیا کام آتا ہے اس میں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں. ٹریول ایجنسی بیسیکلی سروس پرووائڈر ہے. ٹریول ایجنسی سپوز کریں کہ کوئی بھی ایک انڈیویجول ہے یا گروپ ہے، اس نے ٹریول کرنا ہے، تو ٹریول ایجنسی میں ہم لوگ اس کا جو بھی ٹور ہوتا ہے اس کو پلان کرتے ہیں اینڈ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی کہ اس کو کیا چاہیے، کیا اس کی نیڈ ہے اور کیا اس کو چاہیے، کیا نہیں چاہیے. کیونکہ ایز اے لے مین آپ کہہ دیں گے جی کہ ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو فلائٹ چاہیے اسلام آباد سے کراچی کی. اس کے بعد آپ نے مجھے ایلیبریٹ نہیں کیا مارننگ کی چاہیے، ایوننگ چاہیے، نائٹ کی چاہیے، کون سی ایئر لائن بہتر ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا باہر بیٹھ کے کہ کون سی ایئر لائن بہتر ہے. اب بہتر کا جو ہے بیسیکلی جواب کیا ہو سکتا ہے، کون سی ایئر لائن کی فلائٹ آن ٹائم ہوتی ہیں،
میکسیمم کون سی ڈیلے ہوتی ہیں فلائٹس, کون سی کینسل ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب ایز اے کنسلٹنٹ بھی آپ لوگوں کو بالکل ہم کنسلٹ ایز اے کرتے ہیں کہ کنسلٹنٹ ایسا جاب کرنا چاہیے. بالکل ہم یہ نہیں کہ جیسے مارکیٹ میں ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جاؤ کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جو کیا وہ کر دیتا ہے, اپنی طرف سے آپ کو ایک ریکمنڈیشن نہیں دیتا بینگ اے کنسلٹنٹ. بالکل ہم ریکمینڈ بیسیکلی ہمارا کام سروس پرووائڈ کرنا ہے. ایک بندہ کہہ رہے جی کہ ہمیں اسلام آباد سے کراچی جانا ہے, میں کوئی بھی سپوز کریں ایئر بلو ایئر لائن ہے ہماری, اس کی فلائٹ دے دوں, میرا کام یہاں تک نہیں ہے, میں اس کو سارے آپشنس دوں گا. یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. آپ ٹکٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. ٹریول ٹورز ہوتا ہے, ویزا کنسلٹنسی ہوتی ہے, ہوٹل بکنگ ہوتی ہے, انشورنس ہوتی ہے. سپوز کریں کسی بندے نے ویزا اپلائی کروانا ہے, ڈے 1 سے لے کے اپوائنٹمنٹ لے کے دینے تک ہمارا ٹاسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ سارا اسٹیپ اس کو کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم لوگ سروس فیس رکھتے ہیں اپنی. کیونکہ فیس بھی لے لا تو مارکیٹ میں ظاہر کوئی کام نہیں کرتا. وہ تو کوئی بھی فیلڈ میں ایسا ہو نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر ایک نیا بندہ آنا چاہے اس فیلڈ میں, کون کون سی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس فیلڈ میں کوئی بندہ آنا چاہے, اب اس میں بھی جو ہے 2 کیٹیگریز ہیں. کیا وہ آپریشنس میں آنا چاہ رہا ہے یا وہ سیلز میں آنا چاہ رہا ہے. آپریشن سے کیا مراد؟ سیلز آپریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک لیپ ٹاپ دے دیا جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کاؤنٹر پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, آپ نے ٹکٹس وغیرہ ایشو کرنے ہیں, بکنگ کرنی, ویزا فارم فلنگ کرنی ہے. یہ کام تو کوئی بھی آپ کا میٹرک پاس بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیلس کا بندہ, آپ میں سیلس کی ٹرکس ہونی چاہیے کہ آپ سپوز کریں یہ ایک چیز ہے, آپ نے یہ چیز بیچنی ہے ایک بندے کو, آپ کیسے بیچیں گے؟ آپ کے پاس اسکلز ہوں گی تو آپ بیچیں گے. obviously بزنس کر رہے ہیں, کنونس کرنا پڑے گا کہ یار آؤ ہماری. کوئی بھی اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے, لانگ ٹرم آئیڈیا, شارٹ ٹرم نہیں کہ میں یہ کام اسٹارٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے ود ان سپوز کریں 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر میرے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. تو آیا جب آپ کے والد صاحب نے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا, پھر آپ آئے تو آپ نے سائز بڑا کیا, اس میں کون کون سے ایسے آئیڈیاز تھے جس نے آپ کے اس بزنس کو بوسٹ دیا؟ اس میں آئیڈیاز کی اگر آپ بات کریں تو بیسیکلی ہر بندے کی ایک PR ہوتی ہے. میں جب آیا اپنے آفس میں جوائن کیا تو میں چاہتا تو میں اسی سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے CEO کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے جو کام چل رہا تھا اس کو مانیٹر کرتا, صرف دیکھتا کام ٹھیک چل رہا ہے, ظاہر اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, ہر طرح کا بندہ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہر طرح کا بندہ آتا ہے ہمارے پاس. میں وہ کام کر سکتا تھا کہ مجھے اگر سپوز کریں کہ آپ کہیں کہ پلیٹ میں چیز دے دی گئی تو میں اسی کے اوپر کام کرتا. نہیں, میں نے کیا کیا, میری جتنی PR تھی, مطلب میں بھی سوشل الحمدللہ میری بھی تھوڑی بہت PR ہے, میٹرک کے الگ فرینڈز ہیں, BS کے الگ ہیں, ماسٹرس کے الگ ہیں, تو میں نے ان کو اپروچ کیا. بہت ساروں نے تو یہ بھی کہا کہ یار جب کام پڑا تو نے مجھے فون کیا, مطلب اس بات کو 5-6 سال ہو گیا آپ کو فون کر رہا ہے, لیکن جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. میں نے وہی کیا کہ میں نے اپنے حساب سے جتنی PR تھی ہر بندے کو میں نے اپروچ کیا. پہلے میں نے ایک فون لسٹ نکالی کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اب اس ٹائم تھا, سب کو اپروچ کیا, کون کہاں پہ جاب کر رہا ہے, ساری چیزیں میں نے پراپر ڈیٹا بیس نکال کے پھر میں نے میں وہاں پہ کمپنیز میں گیا, ان کی ایڈمن HR سے پروکیورمنٹ سے میٹنگس کی, پروفائل شیئر کیا, اوپر نیچے میٹنگس ہوئی, تب جا کے ہم نے ان کو آن بورڈ کیا. اس کے علاوہ آج کل جو آپ کا سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے یہ چیز نہیں تھی. والد صاحب کے ٹائم پہ جسٹ ایک آفس تھا, PR بیس پہ کام چل رہا تھا. میں نے آ کے فیس بک پیج کے اوپر فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر میں نے پروموشنس کی, انسٹاگرام پہ کی, واٹس ایپ پہ کی, اور ہم لوگوں نے تھوڑے پیکیجز بھی نکالے, ٹورس نکالے, ڈومیسٹک ٹورس نکالے, انٹرنیشنل نکالے. وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ ہاں جی یہ بھی فلائی ٹوگیدر ایگزسٹ کرتی ہے. آلدو پہلے بھی لوگوں میں مطلب ہم لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ کیا ہیں, کون ہیں, بٹ میں نے آنے کے بعد اس کو مزید تھوڑا بوسٹ کیا, اور انشاءاللہ آپ کہیں کہ لاسٹ ڈے تک میں نے یہ کام کرنا ہے. زبردست. ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ مجھے اس فیلڈ میں 5 سال ہو گئے. 5 سال کے اندر آپ نے کیا بڑا, دیکھیں جو انسان کاروبار کرتا ہے وہ خود بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بس آج میں نے جو کام سیکھا ہے تو بس میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیے کوئی بھی بندہ اگر یہ سپوز کریں بات کر لے کہ یار آج میں نے یہ کام سیکھ لیا بس میری لرننگ ختم ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جاب سے لے کے بزنس تک آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون میں نے کل بھی کچھ سیکھا ہے, آج بھی کچھ سیکھا ہے, آنے والے وقتوں میں بھی میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. ٹیم کی بات کی جائے تو ٹیم میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس آپ کے انڈر آ رہی ہیں؟ بیسیکلی ہمارے جو بھی آپ کہہ لیں, کوئی بھی کارپوریٹ ہے یا کوئی بھی ٹریول ایجنسی ہے, کوئی بھی آفس ہے, ہمارے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے HR کی. ٹھیک ہے. ایڈمن HR ہم ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پروکیورمنٹ بھی بیسیکلی وہی ہوتا ہے. اکاؤنٹس آ جاتا ہے, آپریشنس کی ٹیم آ جاتی ہے, سیلس کی ٹیم آ جاتی ہے, مینیجر لیول پہ 1-2 بندے ہوتے ہیں جو کہ اوور آل اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے منیمم ایک ینگ لڑکا اگر کرے, کیونکہ ینگ بار بار اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر خواہش ہی ان کی ہے, بالکل, تو کتنی انویسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹیبل ہے, یا آیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی انویسٹمنٹ کے بغیر آپ ایز اے فری لانس کام کر سکتے ہیں؟
دیکھیں میں آتا ہوں پہلی بات پہ، جہاں پہ آپ نے بات کی ہے انویسٹمنٹ کی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ٹریول ایجنسی ہے نا، وہ اس طرح نہیں کہ آپ نے ایک آفس لیا اینڈ ویری نیکسٹ ڈے آپ نے کام شروع کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ اب ٹریول ایجنسی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آیاٹا اپرووڈ، ایک ہوتی ہے نان آیاٹا. ٹھیک ہے. آیاٹا اپرووڈ اگر آپ ہونا چاہ رہے ہیں، آیاٹا کا جو آپ کا لائسنس ہے اٹ سیلف وہ تقریباً 80-90 لاکھ روپیز کا آج تک ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں. تو میرا خیال ہے اسٹارٹ اپ کے لیے کوئی بندہ بھی جو ہے آیاٹا اپروو اپنی ٹریول ایجنسی نہیں کھول سکتا. پھر آتی ہے نان آیاٹا. نان آیاٹا ورک کس طرح کرتی ہے؟ سپوز کرے میں آیاٹا ہوں، ایک XYZ بندہ ہے، اس نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے، وہ اپنا آفس کھولے گا. جو بیک اینڈ پہ اسٹیپس ہیں کہ پہلے وہ SEC پہ جا کے نام رجسٹر کروائے گا، ساری چیزیں ہوگا، FBR ہوگا، IPO ہوگا، ساری چیزیں کلیئر ہو کے سپوز کریں آفس اس کا ڈیولپ ہو گیا، پھر وہ میرے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس ابھی اتنی انکم نہیں ہے. کے ساتھ کام کرے گا، آیاٹا کے ساتھ کام کرے گا، بیسیکلی ایفیلیٹ ہو جائے گا. وہ آیاٹا نہیں ہوگا، اس کی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا. اس کی کیوریز جو سپوز کریں جو بھی کام اس کا ہوگا وہ ہوگا میرے پلیٹ فارم فلائی ٹوگیدر کے پلیٹ فارم پہ ہوگا. نام آپ کا یوز ہوگا، کلائنٹ اس کا ہوگا، آپس میں. ایسے ہی ہے. اینڈ جو آپ کی دوسری بات یہ فری لانسر کی، بالکل ہمارے کام میں فری لانسر کام کیے جا سکتے کیونکہ ہر بندے کی اپنی PR ہے. ایک بندہ ہے XYZ، وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ ایز اے فری لانسر آنا چاہ رہا ہوں. اب وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ میرا پلیٹ فارم ہے، میرے آفس میں آئے گا، ہمارا آفس میں ایگریمنٹ ہوگا، MOU سائن ہوگا کہ یار یہ آپ کے بہاف پہ جو بندے آئیں گے یا جو سیل آپ لے کے آئیں گے اس کا جو ہے کچھ پرسنٹ میں رکھوں گا، باقی آپ رکھیں گے، آپ کام کریں. اب اس ایگریمنٹ میں اس بندے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو پلیٹ فارم مل گیا. اس بندے کو ایک آفس ہے جو کہ 20-25 سال سے 30 سال سے کوئی بھی آفس ہے، اس کو ایک چیز یہاں مل گئی ہے. وہ ہمارا نام یوز کر سکتا ہے، ہمارے پلیٹ فارم ہماری اسپیس یوز کر سکتا ہے، یہاں سے کام کر سکتا ہے. ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا کہ ہماری سیلز ہو رہی ہے، ہمارے پلیٹ فارم پہ آ گیا. اوبویسلی آپ کی ہماری تو آلریڈی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس بندے کی PR بہت اپ لیول کی ہو اور ہمارا آفس کا نام وہاں تک چلا جائے تو obviously بات ہے PR ہماری بڑھ گئی، ہمارا پروفائل بڑھ گیا. کام وہ کر رہا ہو لیکن آپ کے پاس جو کلائنٹس آ رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت آپ کہیں کہ 8 سے 9 فری لانسرز ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بناتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پورے ایسوسیٹڈ ہیں یا کوئی سرٹیفکیٹ یا کچھ ایسا لیگل ڈاکومنٹیشن؟ ان کو ہم ایز اے فلائی ٹوگیدر میں جو ہے امپلائی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن کام وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ آفس بیسڈ نہیں ہوتے، اگر وہ چاہیں ریموٹلی کام کرتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ سکتے ہیں. اس وقت میں نے جو بتایا 8 سے 9 لوگ کام کر رہے ہیں، 5 سے 6 لوگ ہمارے ساتھ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 3 سے 4 کام کر رہے ہیں ریموٹلی بیسس پہ. یہ آیاٹا نمبر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ آیاٹا ہے کیا چیز؟ آیاٹا بیسیکلی آپ کا ہوتا ہے انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ سروس. ٹھیک ہے. آپ نے سپوز کریں گاڑی خریدی، اس کو آن روڈ لے کے آنے کے لیے گاڑی کا نمبر لگوانا پڑتا ہے ETO سے. اسی طرح ٹریول ایجنسی کو آیاٹا سے اپروو کروانا پڑتا ہے. آپ آیاٹا سے اپروو ہوں گے، سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہوگی، اس کے بعد آپ کے پاس سارے سسٹمس کے اوپر سارے ٹکٹس کی یا جتنے بھی ایئر لائنس ہیں ان کی ایکسیس ہوگی، سارے لنکس آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، سارے لنک. اس کے بعد آپ کے پاس ایک GDS کے اوپر ہر ایئر لائن کا سارا پروفائل سامنے آ جاتا ہے، کون سی ایئر لائن کب کہاں جا رہی ہے، کون سی فلائٹ ہیں، ساری چیزیں. تو اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے لائسنس پہ؟ اچھا خرچہ تو میں نے بتایا آپ کو 80 سے 90 لاکھ آ جاتا ہے، لیکن آیاٹا کی سرٹیفکیشن یا آیاٹا نمبر لینا اتنا آسان نہیں ہے. سپوز کریں ایز اے لے مین ایک بندے نے آفس کھولا، سب سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ لے گا DTS کا. ٹھیک ہے. DTS آپ کا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز. وہ لینے کے بعد آپ وہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکتا ہے. 6 سے 8 مہینے اپنی وہ جو پروفائل بنائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آیاٹا از اے بگ شاٹ. وہ آپ کو نہیں، وہ اس طرح نہیں کہ آپ کو ڈے 1 آ کے جی سرٹیفکیٹ لے لیں ہمارے پاس رجسٹر ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ پہلے دیکھیں گے کہ وہ پہلے دیکھیں گے کہ 6 سے 8 مہینے آپ کی سیلز ہے کیا، آپ نے کیا سروسز دی ہیں، آپ نے سروسز دی ہیں، آپ کے پاس کلائنٹس ہیں، آپ کا پروفائل کیا گیا ہے، آپ نے مطلب آپ نے سیلز کیا کی ہے. اگر تو ایک اس کا تھریش ہولڈ ہے، اس لیول تک اگر آپ کی سیلز گئی ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دین آپ اپنے سرٹیفکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 8 سے 10 مہینے مزید لگ جاتے ہیں. تو کیا آیاٹا کے بغیر اگر کوئی بندہ کام کرے تو ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ ایک ہوتا ہے نا، آپ نے کہا کہ ایسوسیٹ ہونا پڑے گا کسی آیاٹا اتھورائز کے ساتھ، اگر وہ اسی طرح انڈائریکٹلی کام کرنا چاہے، انڈائریکٹلی وہ کام کہاں پہ پکڑا جاتا ہے؟ وہ ٹکٹ ہی ایشو نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے. آیاٹا سرٹیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے، آپ آیاٹا سرٹیفائڈ ہیں، تب آپ کو ایئر لائنس بیسیکلی آیاٹا ہے کیا، ٹریول ایجنسی یا آپ کہہ لیں ٹریول ایجنٹ اور ایئر لائن کے بیچ میں جو ہے ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. آپ آیاٹا ہوں گے تو ایئر لائنس کو پتہ چلے گا یس یہ ہیں، دین آپ کے سسٹم پہ ان کی ایکسیس ہوگی. آپ نان آیاٹا ہیں، سپوز کریں آپ ٹکٹس، آپ کے پاس ٹکٹ کی ایکسیس بھی چلے آ گئی، آپ کو
آپ کا سپوز کریں کوئی بھی دوست یار ہے جو ٹریول ایجنٹ ہے, اس نے آپ کو اپنی آئی ڈی بھی دے دی, آپ اس میں صرف دیکھ سکتے ہیں, بکنگ کر سکتے ہیں, ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتے. ایک شارٹ سا کلو دے سکتے ہیں کہ مثال 80-90 لاکھ روپے تو لگتا ہے, تو یہ ریکور پھر کتنے وقت میں ہوتا ہے؟ دیکھیے ریکور کرنا بھی آپ کے اوپر ہے, پی آر کے اوپر. اگر آپ کے پاس 2-3 اچھے کارپوریٹس ہیں تو آپ ود ان اے منتھ یا میں کہوں گا ود ان اے ویک آپ ریکور کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ جوان نسل کو پھر وہ بوسٹ دے رہے ہیں نا کہ وہ آگے بیٹھ جائیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو ہماری ہماری جو بھی یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے کہ لائک آپ کے جو ہے پہلے منتھ میں ہی 8 سے 10 لاکھ آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے ڈے فرسٹ آپ نے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے, اینڈ ڈیلی بیسس پہ آپ کو آپ کہہ لیں کہ آرلی بیسس پہ آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. آپ کو کارپوریٹ لیول پہ مزہ آ رہا ہے یا پھر اگر آپ کسی انڈیویجول کے ساتھ کام کریں؟ دیکھیں دونوں کے ساتھ ایکسپیرینس کافی اچھا ہے ہمارا. کارپوریٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے آپ کی نیگوشیشن ہو رہی ہوتی ہے, کام چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک پروفیشنل ایک آفیشیل طریقہ بالکل کار ہے. وہ بالکل ایک پروفیشنل ہوتے ہیں. ہمارا ایم او یو ایگریمنٹ سائن ہوا ہوتا ہے. تو ہوتا کہ کارپوریٹ میں ہمیں پرائز کے اوپر جو ہے لڑنا نہیں پڑتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ پرسنٹیج اس بندے نے چارج کرنی ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ کوالٹی سروسز بھی لے رہے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. واک ان سے ہم ویسے تو بھاگتے ہیں کیونکہ واک ان بندہ سپوز کریں آ گیا. اچھا واک ان بھی 2 طرح کا ہے, ایک ریفرنس پہ ہے, ایک بغیر ریفرنس. مثال کسی دوست کے تھرو آ گیا, دوست کے تھرو آ گئے تو بالکل سر آنکھوں پہ سر ہمارا دوست ہی ہے سمجھ لیں, بالکل جیسے آپ تھے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ آپ نے جو ہے ہماری سروسز اویل کی ہیں. میں چاہوں گا ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا اینڈ میں جواب دوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں جو بھی دوست یار جب آپ کے پاس آئے یا دوست کے ریفرنس پہ کوئی بندہ آتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو مطلب وہ سروسز دیں. آپ کہہ لیں کہ بیونڈ جو ہمارے آپ کہہ لو کہ جے ڈی میں نہیں ہے, ہم وہ بھی دیں, کیونکہ وہ ایک ریفرنس پہ آیا ہے. کمانے کے لیے مارکیٹ پڑی ہے ہمارے پاس. آپ کی بات کاٹوں گا, جیسے کہ ہر ایک کاروبار میں ایک ہوتا ہے ریلیشنل بزنس, کیا اس میں ریلیشنس کام کر سکتے ہیں؟ مثال آپ کے پاس کوئی اپنا رشتہ دار آتا ہے, کزن آتا ہے. سر دیکھیں یا بزنس ہوگا یا ریلیشن ہوگا. بالکل. اگر آپ بزنس میں ریلیشن لیں گے تو کام نہیں چلے گا. فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم فیسیلیٹیٹ بالکل کرتے ہیں. وہی بات آپ کی آتی ہے نا کہ شاید آج ٹکٹ کے ریٹ مثال کے طور پر کسی بھی ایئر لائن کا 500 روپے ہے, کل کو ڈالرز کے ساتھ وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ یا مہنگا ہوا یا سستا ہوا, تو وہ آپ کو پھر کہے گا. میں ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ میری آپ بیتی ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا. ایک فلائٹ تھی, میرا کزن ہی کہہ لیں یا دوست کہہ لیں سرکل میں تھا جی, انہوں نے ان کی فیملی نے جانا تھا. میں نے ان کو اسلام آباد کراچی کا ریٹرن ٹکٹ دے دیا. میرے خیال ہے دن 1-2 بجے کا ٹائم تھا. میں نے ٹکٹ ایشو کی, ہفتے بعد کی فلائٹ تھی. میں نے ٹکٹ ایشو کر کے ان کو ٹکٹ بھیج دیا. اگلے دن لکیلی کیا ہوا, ڈالر تھوڑا سا بھی نیچے آیا, اور میرے خیال ہے کچھ اس کے اوپر فلائٹ بیسیکلی ہوتا ہمارے کام میں کیا کہ کچھ ایجنٹس ایسے ہیں جو کہ فلائٹ کو بلاک کر دیتے ہیں. اچھا, فیئر اوپر چلا جائے اینڈ دین وہ اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں. بلاک کیسے ہوتی ہے؟ فیک نام ڈال کے پی این آرز بنا لیں آپ, 1-1.5 دن کے لیے آپ کے پاس آپ کی فلائٹ اوپر چلی جائے گی. جیسے ہی ریٹ ذرا سا نیچے آئے, نہیں نیچے نہیں آئے, جب اوپر جاتا ہے وہ پھر بیچتے ہیں. ہر پی این آر کی ایکسپائری ہوتی ہے. ہاں جب اوپر جاتا ہے وہ ریٹ کوڈ کر کے بیچ دیتے ہیں. اگلے دن جب پی این آر ایکسپائر ہو جائے گا تو فلائٹ اپنی ایکچوئل کنڈیشن پہ آ جاتی ہے. میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا, میں نے ٹکٹ ایشو کر کے بھیج دیا. اگلے دن فلائٹ ایکچوئل کنڈیشن پہ آ گئی. اس کو مجھے فون آ گیا, یار یہ تم نے 2000 روپیہ ٹکٹ مہنگا دیا مجھے. یقین مانے لیاز بھائی وہ دن تھا, آج دن تھا. میں نے کہا یار اپنے جو میرا سرکل ہے نا اس میں کام نہیں کرنا. ہاں کوئی اگر ریفرنس پہ دوست کے آ جائے اور اس کو اس بات کی سمجھ ہو, نالج ہو کہ یار اس طرح ہوتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, پھر ٹھیک ہے. ادروائز ہم مطلب کہ میں اوائڈ کرتا ہوں. زیادہ تر ٹریولنگ ایجنٹس کی بات کی جائے تو ایک گیلیلیو ایک لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. گیلیلیو ہے کیا چیز؟ گیلیلیو بیسیکلی ہمارے پاس اچھا اس کی میں پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بینگ اے ٹریول ایجنٹ ہم کوئی بھی ٹکٹ ایشو کرتے ہیں یا بکنگ کرتے ہیں یا جو بھی کلائنٹ کو ہم لوگ کوٹیشن دیتے ہیں, ہم لوگ 2 طرح کی جو ہے سسٹم یوز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا ویب بیس, ایک ہوتا ہے آپ کا جی ڈی ایس. آپ کی جتنی بھی جو آپ کی پاکستان کی ایئر لائنس ہیں, ڈومیسٹک ایئر لائنس ہیں, ایئر بلو ہو گیا, سیرین ہو گیا, فلائی جینا ہو گیا, ایئر سیال ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, ان کی ایکسیس ہمارے پاس جو ہے ویب بیس ہوتی ہے. تو ہم اس کو ویب بیس کے اوپر جا کے ہم ٹکٹس بک کر کے ایشو کر کے دے دیتے ہیں. پھر آتے ہیں انٹرنیشنل ٹکٹنگ. انٹرنیشنل ٹکٹس کے لیے ہمارے پاس ایک آپ کہہ لو کہ جی ڈی ایس ہوتے ہیں جو جس کے اندر بھی آتا ہے سیبر. جی بالکل آپ نے صحیح بولا. ایم ای ڈی ایس ہے, گیلیلیو ہے, سیبر ہے, اس طرح کے 3-4 اور بھی ہیں. ان کے اوپر ہمارے پاس ہر ایئر لائن کی ہر فلائٹ کی ایکسیس ہوتی ہے. سپوز کریں ایک اپلیکیشن ہے, سافٹ ویئر ہے گیلیلیو. میں نے اس کے اوپر ٹائپ کرنا ہے کہ اسلام آباد سے کراچی فلاں ڈیٹ کے لیے مجھے فلائٹ چاہیے. اب وہ مجھے اس دن میں جون سی ایئر لائن جس ٹائم پہ جا رہی ہے ساری دے دے گی.
اب میری مرضی ہے. اب اچھا اس کے اوپر میرے پاس سارے ٹائم آ رہا ہے کہ یہ سپوز کہ ایمریٹس کی بات کرتا ہوں, ای کے اس کا ہے کوڈ ہے, آگے فلائٹ نمبر 3 ڈیجٹ کا فلائٹ نمبر ہوتا ہے. یہ فلائٹ ہے اتنے بجے آپریٹ کر رہی ہے, اتنے بجے لینڈ کر رہی ہے, اتنی سیٹس اس کے اندر رہ گئی ہیں. سیکنڈ فلائٹ ایمریٹس کی اتنے بجے ہے, یہ فلائٹ نمبر ہے, اتنی سیٹس رہ گئی ہیں اس کے اندر. اب ہوتا کیا ہے, جب فلائٹ اوپن ہوتی ہے نا, فیئر بالکل نیچے ہوتا ہے. آپ نے 10 سیٹیں بک کر لیں, ٹکٹ ایشو کی ہے, پھر اوپر ارلی اسٹیج کے اوپر دیکھیں یہ تو سمپل سی بات ہے. آپ نے ٹریول کرنا ہے 1 مہینے بعد, آپ آج ٹکٹ لیں گے سستا پڑے گا. جتنا جتنا ٹائم آپ کو جو کلوز ہوتا رہے گا, ان کی سیلنگ, کیونکہ دیکھیں ایمریٹس ہے, اس کی سیلنگ صرف اسلام آباد سے نہیں ہو رہی, اسلام آباد سے کراچی, لاہور, پاکستان, آل اوور دی ورلڈ ہو رہی ہے. تو فلائٹس آپ کی جو ہے پیک ہو جاتی ہیں. تو جتنا پہلے آپ پرچیزنگ کر لیں. ایک اور سوال اس میں بنتا ہے, مثال آج ایک فلائٹ کہیں بھی جا رہی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہے یا ڈومیسٹک ہے, آپ لوگوں کے پاس ٹکٹس کب اوپن ہوتی ہیں؟ سوری میں بات سمجھا نہیں. مطلب یہ کہ مثال اب اگلے منتھ کے 1 پہ جا رہے ہیں, 1 اگست کو کوئی فلائٹ جا رہی ہے, تو اس کی ٹکٹس کب سے اوپن ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ آیا یہ اچانک ہوتا ہے یا پھر پہلے سے شیڈول ہوتا ہے کہ یار اتنا ٹائم پیسج ہم درمیان میں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس جی ڈی ایس کے اوپر اگلے سال تک کا اسکیجول آ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, کہ کیا کیا فلائٹ شیڈول؟ بالکل. ابھی جس طرح آپ کہیں کہ جولائی چل رہا ہے 2023, 2024 تک کا اسکیجول ہمارے سسٹم پہ. مثال آج جولائی ہے, دسمبر کی ٹکٹ میں بکنگ کروانا چاہ رہا ہوں, وہ آج کے ڈالر کے حساب سے ہوگی؟ آج کے حساب سے ہوگی. دسمبر میں ڈالر نیچے ہوا تو بھی سیم آپ کی لک یا بیڈ لک, اور اگر کافی اوپر گیا ہوا تو آپ کے لیے بچت ہے. دیکھیے آپ کے جس دن ہم لوگوں نے پی این آر بنا کے ہم نے ٹکٹ ایشو کر دیا, اس کے بعد ڈالر آپ کا 600 پہ جائے یا 180 پہ آ کام نہیں, آپ کی اس سے ہمارا لنک نہیں, ہماری پرچیزنگ ہو چکی ہے. وہ جو وہی کہتے ہیں کہ بائنگ ڈیسیجن جو اس ٹائم ہے, جس ٹائم آپ بکنگ کر رہے ہو, بس اس ٹائم آپ کا کام ہے. ہمارے کام میں وہی کلائنٹ بیسٹ ہے جس کی بائنگ ڈیسیجن اچھی ہے. اچھا, 2 طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں, یار یہ ٹکٹ ہے ایشو کر دو, اس کو پتہ ہے ابھی کر دو, کہ اس نے ٹریول کرنا ہی کرنا ہے, وہ 1000 2000 3000 کے پیچھے نہیں بھاگے گا. کچھ ہوتے ہیں نہیں جی ہم فورسی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے مہینے ڈالر تھوڑا نیچے آ جائے, ٹھیک ہے, ان کی بات بھی, ان کا آئیڈیا بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے تک وہ فلائٹ کی سیٹس بھی کچھ نہ کچھ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہوں گی, تو آلریڈی فیئر اوپر جا چکا. مثال ایک جہاز کے اندر 100 سیٹیں ہیں, 70 بک ہو چکی ہیں, 70 بک ہوئی ہیں, ایک مثال 30,000 روپے ٹکٹ ہوا, 70 سیٹیں, باقی 30 سیٹیں ہیں اور دن کم ہے, مثال 2-3 دن ہے, آیا وہ سیم ریٹ کے اوپر جائے گی؟ یا پھر جب مطلب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ ورسز سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, تو آیا اس میں بھی ریٹ زیادہ شوٹ ہوتا ہے یا پھر وہ ڈالر کے ساتھ ہی اس کا کام ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سپوز کریں ایک فلائٹ ہے 100, اس کے اندر پیسنجر 100 پیکس اس کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں, 100 بندوں کی سپوز کرنے کیپیسٹی ہے. جب فلائٹ اوپن پڑی ہوئی ہے, پہلے 10 ٹکٹ کا ریٹ کچھ ہو رہا ہے, سپوز کریں 15,000 روپے ہے. جب ایئر لائن نے دیکھا کہ یار ہماری 10 سیٹیں بک ہو گئی, ٹریفک آنا شروع ہو گئی ہے, ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے, اگلی 10 کا فیئر 18,000 میں چلا گیا. مطلب یہ کہ وہ جو آپ نے ٹرم یوز کیا USD کے اندر جو ٹریڈ چل رہا ہے, اس کا ایکسچینج اپ اینڈ ڈاؤن, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ اور سپلائی بھی رول ادا کر رہی ہے. بالکل, اس کے اندر بالکل یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. آپ یہ سارا بیس کرتا ہے نمبر آف سیٹس کے اوپر. اگر آپ کی فلائٹ اوپن ہے, ٹکٹ سستا ہے, تھوڑی سی پیک ہوئی ہے, مہنگا ہو گیا. اس طرح بھی ہوتا ہے. لائک میرے پاس ایگزامپل ہے ایک فیملی کی. یہ فیملی میں 2 بھائی تھے, انہوں نے ایک نے جو ہے ٹکٹ پرچیز کر لیا 1 مہینہ پہلے, اس کو اراؤنڈ 1.5 لاکھ کا ٹکٹ پڑ گیا. ایک نے کیا فلائٹ سے 1 دن بعد, اس کو 3.5 لاکھ کا ٹکٹ پڑا. دونوں سیم فلائٹ پہ جا رہے ہیں, ایک ساتھ جا رہے ہیں, بٹ آپ کی بائنگ ڈیسیجن جب اس نے ایک بندے نے ارلی کر لی, فائدہ لے گیا. دوسرے کو مہنگی کیوں ملی؟ کیونکہ لو RBDs کی ساری فلائٹس ختم ہو چکی تھی, فلائٹ پیک ہو چکی تھی آپ کی. کسی عام بندہ, مثال میں ہوں, کوئی بھی ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ یا کوئی جو ٹریولنگ ایجنٹ ہے وہ ایک اتھرائزڈ ہے, یا آپ سمجھ لو کہ پروفیشنل ہے؟ ایک لفظ آتا ہے, ایک ہوتا ہے اتھرائزڈ, ایک ہوتا ہے جو اسی طرح لیگل کام کر رہا ہوتا ہے. ایک لیگل یا ایک اتھرائزڈ ایجنٹ کا کس طرح ایک خود ہی ہم عام بندہ سنگل پرسن آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی بات میں آپ کو ریلیٹ کروں گا پراپرٹی کے ساتھ. میں نے کوئی سپوز کریں میں نے فائل لینی ہے, پلاٹ لینا ہے, تو میں دیکھوں گا میرے سرکل میں کون سا میرا جو ہے پراپرٹی کا بندہ ہے جو کہ ساری چیزیں ڈیل کر رہا ہے. میرے میں نہیں ہے, کسی دوست سے پوچھوں گا, یار کوئی آپ کا دوست ہے جو پراپرٹی میں کام کر رہا ہے, میں نے چیز پرچیز کرنی ہے. جب میرے سرکل میں ایک چیز ہے تو میں کیوں باہر جاؤں گا؟ آپ سامنے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ کام تو کر رہا ہے. مثال اب پراپرٹی کی آپ نے بات کر لی, تو پراپرٹی میں مثال آپ کے 100 دوست ہیں, اس میں 10 کام کر رہے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کام تو کر رہا ہے لیکن یہ بندہ آفیشیل ہے. دیکھیں اس بندے کا جو بھی وے آف ڈیلنگ ہے,
اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. مطلب آپ اس سے ایک دو سوال کریں گے. اس طرح کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہم ویریفائی کریں گے آپ یا کوئی بھی ایجنٹ بینگ اے واکنگ کلائنٹ آپ اس سے سرٹیفکیشن پوچھ سکتے ہیں. آپ کا مطلب یہی کہ آپ اسی طرح آئیٹا سرٹیفکیٹ کے تھرو یا ان کے پاس جو بھی سرٹیفکیٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس سے آپ دیکھیں آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے سب کچھ نیٹ کے اوپر مل جاتا ہے. آپ فلائی ٹوگیدر کو جا کے سرچ کریں گے, لوگوں کے فیڈ بیکس آ جائیں گے. دس از سیم لائک کہ آپ نے دراز سے کوئی چیز آرڈر کرنی ہے, آپ آرڈر کرنے سے پہلے فیڈ بیک دیکھتے ہیں کہ یار اس سیلر کی کیا فیڈ بیک ہے, کتنا فراڈ ہے, رسپانس ٹائم کیا ہے. سیم کیس امپلیمنٹ ہمارے کیس میں. نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہو ایز اے ٹریولنگ ایجنٹ تو آیا اکیلے میں بھی ہو سکتا ہے یا آپ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ٹیم بھی ہو؟ آپ ون مین شو کر سکتے ہیں اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے کہ آپ جو ہے انویسٹ بھی کریں, آپ سیلس بھی کریں, آپ آپریشنل کام بھی کریں, آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ کام ہوتا ہے بالکل چھوٹے لیول کے اوپر. آپ کے پاس 2 یا 3 کارپوریٹ لنک ہیں, اس کو آپ ایزیلی آپ مینیج کر سکتے ہیں. کسی بھی ملک جانے کے لیے وزٹ ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ ہر ملک کے لیے جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہوتی ہیں. لائک آپ کے ویزا بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ویزا میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ آیا یہ جیسے سیکوینس ہے اس کی, یہ پورے کانٹیننٹ کی ہوتی ہے یا ہر ملک کا الگ الگ ایک الگ ایس او پیز آ رہی ہیں, پالیسی آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایشیا میں جتنی کنٹریز آ رہی ہیں ان کی ایس او پیز اور پالیسی سیم ہے؟ نہیں, ہر ملک کی اپنی الگ پالیسی ہوتی ہے. اور وہ پالیسی کس بیس پہ بنتی ہے؟ وہ ان کے اپنے جو آپ کہہ لیں ان کی امیگریشن جو ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے ان کی جو ایمبیسی ہوتی ہے, ایمبیسیز اور ساری ایسوسیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر بالکل ایسی ہے. تو وزٹ ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیے وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے بھی ڈپینڈ 2 چیزیں آ گئیں. ای ویزا اپلائی کرنا ہے یا آپ نے اسٹیکر ویزا اپلائی کرنا ہے. ای ویزا آپ کو دبئی کا ای ویزا ہے, ملیشیا ویزا اور اسٹیکر ویزا میں بھی ذرا ڈیفرینشیشن کر دیں. ای ویزا بیسیکلی پیپر ویزا ہے جو کہ پرنٹ ہو کے ایشو ہو کے امیگریشن کی طرف سے آپ کے پاس آ جاتا ہے, کاغذ کی فارم میں آتا ہے. آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں, آپ ٹریول کر کے آ جاتے ہیں. آپ کے پاسپورٹ پہ ایک جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ سے امیگریشن کے اسٹیمپ لگ جاتا ہے. جبکہ اسٹیکر ویزا جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. سپوز کریں اسپیشلی جو بندے بڑے ویزے لگوانا چاہتے ہیں, ٹریولنگ ہسٹری چاہیے. میں آپ کو اس میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. بڑوں کا مطلب ہے وہ جو ہے شینزن ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں, امریکہ کا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں, UK کا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں. ایمبیسی یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی ٹریولنگ ہسٹری کیا ہے. ہسٹری کے ساتھ ای ویزا اور اسٹیکر ویزا بھی میٹر کرتا ہے, اس کا ڈائریکٹ پاسپورٹ کے اوپر پتہ چل جاتا ہے. بالکل, اسٹیکر ویزا کی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ای ویزا. بیسیکلی جو اسٹیکر ویزا ہے وہ آپ کی پاسپورٹ کی ورتھ بڑھا رہا ہے. پاسپورٹ کے اوپر اسٹیکر ویزا لگ رہا ہے. تو نارملی تھائی لینڈ کا اسٹیکر ویزا ہے, ملیشیا آپ بھی گئے تھے, آپ نے میرے سے یہ بات پوچھی تھی کہ اسٹیکر لگواؤں یا ای ویزا, میں نے اسٹیکر آپ کو ریفر کیا تھا. تو آیا ای ویزا مثال ایک بندہ ہے, نارمل بندہ ہے, مڈل کلاس بندہ ہے, وہ اس کے سامنے دونوں آپشنز ہیں. بالکل. تو آیا وہ دونوں کو کر سکتا ہے یا پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے یا آپ کو پورا آپ کی پروفائل اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ آپ کون ہو, کیا کرتے ہو. اوبویسلی جب جیسے بڑے ملک جاتے ہو آپ, تو جب ویزا اپلائی کرتے ہو آپ کی پوری انٹرویو وغیرہ شیڈیول ہوتی ہے. تو آیا نارملی جو بھی کنٹریز ہیں, ملیشیا ہو گیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, آپ جا رہے ہو تو کوئی بھی بندہ اسٹیکر ویزا لگوا سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک کوئی کیٹیگری انہوں نے رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے کچھ ملک ہیں جن کے ای ویزاز ہیں, کچھ کے اسٹیکر ویزا ہیں. اب دبئی ہے, ایگزامپل لیتے ہیں, دبئی کا آپ کا ای ویزا ہے, اس کا اسٹیکر ویزا نہیں لگ سکتا. جب ایک کنٹری کا ہے ای ویزا, آپ کیسے لگا سکتے ہیں اسٹیکر ویزا؟ ہاں, ملیشیا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کا ای ویزا بھی ہے, اسٹیکر ویزا بھی ہے. اسٹیکر ویزا کی پرائس کچھ اور ہے. بس آپ کا کہنے کا مطلب پرائز کا فرق ہے, پرائز کا فرق آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں, کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا. پھر اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ ای ویزا ورسز اسٹیکر ویزا, امیگریشن کے وقت کبھی کبھار مشکلات آتی ہیں جو ہر بندہ فیس کرتا ہے, تو کیا اسٹیکر ویزا وہاں پہ ان کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں امیگریشن کے وقت تو اگر کیونکہ جیسا کہ آپ نے پیچھے کہا کہ وہ کوئی بھی بندہ لگوا سکتا ہے. مثال میں جا رہا ہوں کام کے حوالے سے کام ڈھونڈنے, یا میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے افورڈ کر لیا کسی بھی طریقے سے اسٹیکر ویزا کہ یار مجھے امیگریشن میں مسئلہ نہ ہو, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. اور امیگریشن کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کی نیت ہی جو ہے وہ ہے کہ آپ نے ڈپورٹ ہونا ہے, آپ نے اسکپ ہونا ہے, تو وہ آپ جب آپ ایئرپورٹ میں انٹر ہوئے ہیں, آپ نے امیگریشن کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کی ایجنسیز کھڑی ہیں, وہ ان کی ساری پریکٹس ہے یہ کہ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہوئے جج کر لینا کہ آپ جو ہے وہاں پہ کس نیت سے آ رہے ہیں. آپ کانفیڈنٹ ہیں, انٹری لگے گی, آپ چلے جائیں گے. ہاں, اگر آپ کا پلان ہی ہے کہ آپ نے اسکپ ہونا, تو بے شک ای ویزا لگا ہو, اسٹیکر ویزا لگا ہو, تو وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا اس کیس میں. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے لیے تب ویلیویبل ہے جب آپ اس کنٹری میں ان اور ایگزٹ ہو گئے. دیکھیں پھر جب اگلے ملک جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے ویلیویبل ہے کہ بندہ اسٹیکر ویزا بیسیکلی کیوں یہ والا کانسیپٹ چل رہا ہے. میکسیمم لوگ شینجن یورپ کی طرف نکلنا چاہ رہے ہیں, کینیڈا ہو گیا. فریش پاسپورٹ کے اوپر آپ کو یہ ویزا نہیں ملتے.
نہ US کا ملتا ہے نہ UK کا ملتا ہے. کیا جتنا بڑا پیسہ بھی لگا لو پھر بھی نہیں ملتا؟ دیکھیے لک از آلویز دیر. آج کل کینیڈا کے ویزے فریش پاسپورٹ کے اوپر بھی لگ رہے ہیں, لیکن جو بیسٹ جو پراپر طریقہ ہے ہر کام کرنے کا, پراپر ایک طریقہ ہے, ایک چینل ہے. پہلے اپنی ہسٹری مینٹین کریں, اس کے بعد سپوز کریں آپ تھائی لینڈ کا ویزا لگوائیں, ملیشیا کا لگوا لیں, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کے ویزے لگوائیں, سری لنکا وغیرہ ٹریول کریں, ٹریول ہسٹری مینٹین ہو جائے, 5 سے 8 ملک آپ وزٹ کر لیں, دین آپ جا کے اپنا امریکہ کا ویزا اپلائی کریں, آپ کے چانسز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. کیا ہاں لیکن سوری بات کاٹ رہا ہوں, بینک اسٹیٹمنٹ اس کے اندر میٹر کرتی ہے. اگر انویٹیشن بھی آئی ہوئی ہے وہاں سے تو اس سے آپ کا کیس ذرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. گارنٹی اس کی بھی نہیں ہے کہ ویزا لگے گا, بٹ کیس آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. بینک اسٹیٹمنٹ بھی اور پھر ٹریولنگ ہسٹری ہونی چاہیے, تو آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی. ایسے ہی سیکنڈلی سپوز کریں جس طرح امریکہ کا ویزا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹ بھی ہونے چاہیے. مطلب آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, آپ شلوار قمیض پہن کے آپ نے سلیو چڑھا دی ہے جی, انٹرویو کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ ایسے بیٹھ کے اس کو انٹرویو دے رہے ہیں جی کہ اس کا ویزا لگ جائے آپ کا امریکہ کا, ایسا نہیں ہوتا. بے شک آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی ویل سوٹیڈ, آپ کا جو ہے کانفیڈینس, وے آف ٹاکنگ, یہ چیزیں بھی آپ کے جو ہوتا ہے اس میں ویزے کی اپروول میں میٹر کرتی ہے. وہ ایک پورے ایک پراپر چینل کے تھرو آپ جا رہے ہوتے ہیں, اور ویزا آپ کو اس طرح نہیں ملتا کہ ایجنٹ کو اپنی پاسپورٹ کی تصویر بھیج دی اور اس نے لگوا دی. بالکل ایسا نہیں. کیا ایسا بھی ہے کہ کسی ملک کا ویزا فری ہے؟ دیکھیں ویزا فری جو ہے اراؤنڈ دا گلوب کا بھی نہیں ہے, لیکن آن ریول ویزا کچھ ہے. مالدیوز ہے, $60 کے اندر آپ ویزا لے سکتے ہیں. شرم الشیخ ہے, $20 کے اندر آن ریول ویزا پاکستانیوں کے لیے ہے, تو وہ $20 آپ اس کو فری کنسیڈر کر سکتے ہیں. کچھ کے لیے ہمیں یہاں سے ہی ویزا لگوانا پڑتا ہے, اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو آن ارائیول پہ دے رہے ہیں. وجہ 99% کا آپ کو یہیں سے لگوانا پڑتا ہے. یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں. کچھ پاکستان کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ آن ارائیول ان کو دے دیے جاتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس کے لیے, اور کچھ ایسے ہیں کچھ نہیں, مت خیر میکسیمم کو تو ویزا آپ یہیں سے لگوا کے جاتے ہیں. کیا ایمبیسیز ٹریولنگ ایجنٹ یا آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. وہ کس طرح؟ دیکھیں امبیسی کلائنٹ کیوں جائے گا اپنا ویزا لگوانے کے لیے؟ تو وہ تو انڈیویجول خود جا رہا ہے, فزیکل اپیئرنس دے رہا ہے, تو وہ وہاں پہ امبیسی کا لنک نہیں آ سکتا. ہاں امبیسیز میں اگر آپ کے اپنے کوئی پرسنل ریلیشنز ہیں تو آپ کسی اپلیکیشن کو بوسٹ کروا کے اسپیڈ اپ کروا سکتے ہیں. کوئی امبیسی ہے, ترکی کی امبیسی, آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے, اس کو نارمل ٹائم 20 سے 25 دن کا ہے. اگر اندر کوئی آپ کا کوئی سپوز کریں کہ ریسورس بیٹھا ہوا ہے, کوئی بندہ ہے, دوست یار ہے, تو وہ اپلیکیشن کو پروسیس جو ہے اسپیڈ اپ کر سکتا ہے. لیکن وہ ویزا آپ کو لگوا کے دے گا, اسی کی جو ہے گارنٹی نہیں ہے. اچھا جی, اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی آپ کی اپنی PR وہاں پہ ہے, کیس اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے. وہ پھر ایک الگ بات ہے, ایک بندے کے اوپر نہیں ہے کہ اس نے ویزا لا کے دینا آپ کو. جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی کا بھی, اپنا نہیں, کوئی کلائنٹ آتا ہے, تو اس میں آپ کیا رول ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے پراپر آپ کا کیس بنتا ہے, فائل بنتا ہے. آپ نے پہلے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں ویزا اپلائی کرنا ہے, اس کی چیک لسٹ یہ ہے, یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اگر آپ نے ہارڈ فارم امبیسی جانا ہے تو یہ ہارڈ فارم میں آپ نے ڈاکومنٹ ریڈی کرنے ہیں. اب اس کے اندر ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں, انشورنس آ جاتی ہے, فلائٹ بکنگ ریزرویشن آ جاتی ہے, ہوٹل بکنگ آ جاتی ہے, فارم فلنگ آ جاتی ہے. ایز اے لے مین کسی بندے کو نہیں پتا کہ اس نے فارم کہاں سے جا کے فل کرنا ہے, کیسے فل کرنا ہے, کیونکہ ویزا ریجیکشن کی بہت بڑی وجہ غلط فارم فل کرنا بھی ہے. اچھا, اب بینگ این ایجنٹ ہماری تو پریکٹس ہوتی ہے یہ کہ کون سا فارم کیسے فل کرنا ہے, کہاں پہ کیلکولیشنز, اماؤنٹ کیا شو کرنی ہے, تو ہم وہاں پہ ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا کام بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم بس ان کو فائل فلنگ کر دی, سروس چارج لے کے اللہ حافظ کر دیا. نہیں, ڈے 1 سے ان کے چیک لسٹ سارا بیسیکلی سارا فارم ریڈی کرنا, فارم فائلنگ کرنا, کیس ریڈی کرنا, ٹریول کو جو بھی اٹینڈنس وغیرہ ساتھ لگانا, انشورنس ہوٹل کر کے, بہت ساری چیزیں کلائنٹ کے اپنے اوپر ہوتی ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ, بینک مینٹیننس, پاسپورٹ, فوٹوگراف, FRC, MRC کی طرح وہ ساری چیزیں لے کے اس بندے کو پراپر ریڈی کر کے امبیسی, بیسیکلی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ تک ہم لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کیس بالکل 100% ریڈی کر کے وہ بس وہ جا کے ویری نیکسٹ جا کے کیس میں ہوگا جو جب آپ ایک بڑے لیول کے اوپر ویزا لگوا رہے ہیں, جیسے کہ شینگن ہو گیا یا دیکھیے اب اس میں بھی جو ہے سمپل مثال, ایک بندہ جا رہا ہے دبئی جا رہا ہے, کوئی سعودیہ جا رہا ہے, کوئی اس طرح ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور جا رہا ہے, تو اس میں بس سمپل آپ فارم فلنگ کر کے اپنی طرف سے سب کچھ کر کے امبیسی سے آپ کی طرف امبیسی سے ویزا آ جاتا ہے. بیسیکلی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ امبیسی میں فزیکل اپیئرنس ان ویزاز کی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا اسٹیکر ویزا ہے. اب دبئی ہے, ملیشیا ہے, وہاں پہ آپ کی فزیکل اپیئرنس نہیں ہے. ہمارے پاس ملیشیا کا ڈراپ باکس ہے, ہمارے پاس دبئی کی IDs ہیں. ہم آپ سے سافٹ فارم میں ڈاکومنٹ لے کے, آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ نے دبئی جانا ہے, آپ سے میں کیا لوں گا, پاسپورٹ کے پہلے 2 پیجز, CNIC کے پہلے 2 پیجز, ایک پکچر لے لوں گا وائٹ بیک گراؤنڈ میں,
اینڈ دین میں اس کو اپنے آئی ڈی پہ اپلائی کر دوں گا, 2 سے 3 دن کے اندر آپ کا ویزا آ جائے گا. اگین اس میں ایک 2 چیز آتی ہیں کلائنٹ, کیونکہ آج کل دبئی ویزا کے اوپر بہت سختی ہوئی ہوئی ہے. آپ کے نام میں علی, سید, شاہ, عباس وغیرہ ہے تو ویزا ریجیکٹ ہے. ویزے پہ آپ کی بی ایڈ اگر بڑی ہے, پھر پاسپورٹ کے اوپر بی ایڈ بڑی ہے, ویزا ریجیکٹ ہے. کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جب ان کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں دبئی کا, تو ہم ان کو 100% گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کا ویزا ہفتے کے اندر آ جائے گا, جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے. ہم کلائنٹ کو پہلے انفارم کرتے ہیں کہ ویزا اپروول از سبجیکٹ ٹو امیگریشن. ونس ویزا ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جی, آپ کا ویزا ہم نے یہاں سے پوسٹ کر دیا, ہماری آئی ڈی سے پیسے کٹ گئے, پیمنٹ ڈیو ہو گئی, رائٹ. پیمنٹ آپ نے کر دینی ہے, ویزا لگے نہ لگے اس میں ہمارا, کیونکہ ہم نے تو ویزا نہیں لگانا. مثال ایک بندے نے پیمنٹ دی آپ کو ویزا لگوانے کے لیے, وہ ویزا ریجیکٹ ہو کے آ جائے تو پیمنٹ ریفنڈیبل ہوتی ہے یا گئی؟ نہیں, ویزا فیس آر آلویز نان ریفنڈیبل. اس پہ بھی بڑا ہمارا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اکثر کلائنٹ کے ساتھ کہ نہیں یار یہ ویزا تو لگا ہی نہیں ہے, پیسے کیوں دیں جی میں. تو وہ پھر ہم کو سمجھاتے ہیں بڑے طریقے سے کہ یار ہمارا کام, ہاں ویزا ریجیکٹ اگر ہماری وجہ سے ہوا ہے, ہم نے فارم غلط کے ہینڈ سے ہے تو پھر ہم ان کو پروف دیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے آپ کا ویزا فارم فل کیا تھا, اور وہ بھی ہم نے ان کے کہ ہم کسی بھی کلائنٹ کا ویزا جو بھی فارم ہوتا ہے ویزا فارم ہم خود اپنے اون پہ فل نہیں کر سکتے. ہم ان سے ساری چیزیں پوچھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے, ہمیں نہیں پتا اس کے پاس ڈپینڈنٹ کتنے ہیں, بچے کتنے ہیں, اس کے ساری ڈیٹیل ہم پہلے 100 فارم میں کلائنٹ سے لیتے ہیں, فائل اس کی ریڈی کر کے ہم اس کو پروف ریڈنگ کے لیے بھیجتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں جو چیزیں بتائی تھیں ہم نے فل اپ کر دیا, آپ کائنڈلی اس کو ویریفائی کریں, آپ گو ہیڈ دیں گے, دین ہم اس کو اپلائی کریں گے اینڈ پیمنٹ کریں گے, اینڈ ونس اپلائڈ پھر اس کے اوپر آپ موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے. کون سا ویزا اپلائی کرنا یا میرے لیے ایزی ہوگا کسی انڈیویجول پرسن کے لیے؟ ورک ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا, یا پھر ٹریولنگ جو آپ وزٹ ویزا کہتے ہیں؟ بیسیکلی وزٹ ویزا اینڈ ٹریولنگ ویزا دونوں الگ چیزیں ہیں. ٹورسٹ ویزا اگر آپ نے وزٹ پہ جانا ہے, ٹور پہ جانا ہے, تو اس کو آپ ٹورسٹ ویزا بولتے ہیں. وزٹ ویزا ہوتا ہے آپ کا فیملی ری یونین. وزٹ ویزے کے لیے آپ کو باہر سے انویٹیشن آنا لازمی ہے. یعنی کہ میرے خیال سے جی عام لوگوں کی سوچ, عوام کی سوچ بتا دوں تو وزٹ والا آسان ہے. وہ وزٹ ویزا بیسیکلی ٹورسٹ ویزا آسان ہے. یہ کام والا اسٹوڈنٹ والا کیوں مشکل ہے؟ بیسیکلی ورک ویزے کی جب بات کریں نا, آپ کو پاکستان میں اگر آپ سپوز کریں پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یو کے میں کام مل جائے گا, ورک ویزا ملے گا, تو آپ کو ملے گا لیبر ویزا ہوگا. آپ کا وائٹ کالر ویزا یا آپ کہہ لو کہ وائٹ کالر ورک جاب ویزا بڑا مشکل ہے, اور اس کے لیے بھی آپ کو پھر اگین بیسیکلی جو ورک ویزاز ہوتا ہے یہ ہم ایز اے ٹریول ایجنٹ. اب یہاں بھی 2 باتیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریول ایجنسی ہے وہ سارے ٹریول ایجنٹ, ٹریول اینڈ ٹورز وہ یہ کام کرتی ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں. وہ مجھے ابھی آپ کے جواب سے یاد آیا کہ اس میں پھر کیٹیگریز بھی آتی ہیں کہ جو ٹریولنگ ایجنٹ ہے وہ وزٹ ویزے کا ہے. مثال ٹریول اینڈ ٹورز ہے تو وہ صرف ٹریولنگ کا کر رہا ہے, وزٹس کا کر رہا ہے. ٹورز اگر ہم ٹریول اینڈ ٹورز ہے نا تو ہم صرف آپ کو ٹورسٹ ویزا دے سکتے ہیں, وزٹ جو وزٹ وہ جو ورک ویزا ہے, اسٹوڈنٹ ویزا, وہ پھر الگ الگ ہیں کارپوریٹ لیول کے اوپر. آپ کا جو اسٹڈی ویزا ہے اینڈ ورک ویزا, اس کے لیے پاکستان میں یا اسلام آباد میں اوور آل کہیں بھی وہاں پہ ریکروٹرز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ریکروٹر ہے XYZ, اس کا لنک وہ یہ والا کام نہیں کرتے اور آپ لوگ جی وہ والا کام نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس اکثر واک ان بھی آتے ہیں, جی ہم نے جو ہے باہر جانا ہے, ہمیں نوکری چاہیے. ٹھیک, تو ہمیں بڑا شیم ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ بات کس طرح سمجھائیں. لوگوں میں نو نہیں ہے اس بارے میں کہ آپ کا ٹریول, وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کرنا نہیں چاہتا, وہ تو یہ سمجھتے کرنا نہیں چاہتا. ایون بہت سارے ہمارے فیملی ریلیٹیوز, یا ایک دیسی سوچ کے اس میں اس کی بچت نہیں ہوگی اس کی بچت نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے اپنے کسی فیملی ممبر کو سمجھانا کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے. کسی بھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی کنٹری, کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں, کیا کوئی ایج لمٹ ہے؟ ویزا اپلائی کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آل اراؤنڈ دا گلوب کسی بھی کنٹری کے نہیں ہے, لیکن ابھی آج کل دبئی نے تھوڑا شروع کیا ہے کہ اگر آپ 46+ ہیں تو آپ کو دبئی کا ویزا لگے گا, ادروائز ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. اس کا بھی چور راستہ ہم پاک سے انہوں نے نکالا ہوا ہے, ہم وایا شارجہ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں تو ویزا لگ جاتا ہے. اچھا, اگین 100% گارنٹی ویزا اپلائی کرنے کی کوئی بھی ایجنٹ آپ کو نہیں دے گا, کیونکہ ایجنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں انکم کی ذرا سی. آپ کا جو کمیشن ہوتا ہے آپ ہم سے چارج کرتے ہیں, کلائنٹ سے چارج کرتے ہیں, یا پھر ایئر لائنس یا جو بھی آپ کی لیگل جس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ جہاں تک کمیشن کی بات ہے نا, ایئر لائن ہمیں کچھ نہیں دیتی. میں نے پہلے بتایا کہ جو ٹریول ایجنسی ہوتی ہے وہ ہے سروس پرووائڈر. ٹھیک ہے, ہم ایک آرگنائزیشن کو, کارپوریٹ کو یا واک ان کلائنٹ کو ہم سروس دے رہے ہیں. اس سروس کے اگینسٹ ہم اوور آل انوائس کے اوپر 3% یا 5% ہم لوگ اپنا سروس چارج رکھتے ہیں, جو کہ ہمارا بنتا ہے. حق ہے آپ کا. تو یعنی کہ کوئی ٹریولنگ ایجنٹ ایئر لائنس کی طرف سے ارن نہیں کرتا, آپ سروسز چارجز چارج. ایک ٹائم تھا
2005 سے پہلے کہ آپ کو ایئر لائن بالکل کمیشن دیا کرتی تھی, کیا اب نہیں کرتی. کیا ایسا ہے آپ لوگوں کے کمیشنز کے آپ لوگوں کو ٹکٹ سستی پڑتی ہے اور آپ بیچتے لیول میں جیسے باقی بزنسز کی مثال؟ اچھا اس میں میں آپ کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ سپوز کریں گروپ جا رہا ہے, منیمم 15 بندوں کا اگر آپ کا یہ گروپ ہے جو کہ سیم فلائٹ پہ سیم پلین میں ایک ساتھ جا رہا ہے, اس کیس میں ہم ایئر لائن سے گروپ فیئر اپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی بات کو آپ نے سمجھنا ہے, ریزن کیا ہے. آپ 10 بندے ہیں, آپ 5 بندوں کا ٹکٹ کسی اور پرائس پہ ایشو ہوگا, اگلے 5 کا اس سے اوپر پہ ہوگا. میں نے جو پہلے بات کی تھی اسے لنک کریے گا اس بات کو. اگلے 5 کا اور اوپر سے ہوگا. جیسے کلاسز آپ کی ختم ہو رہی ہیں, سیٹس بک رہی ہیں, فیئر اوپر جا رہا ہے, اب وہ چیز آپ کو مہنگی پڑے گی. اس کیس میں جب گروپ ٹریول کرتا ہے تو ہم ایئر لائن سے گروپ فیئر لے لیتے ہیں, اور وہ ہم اسی طرح کلائنٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایئر لائن سے گروپ فیئر ملا ہے, ہمارا اس میں اتنا مارجن ہے, اس میں کلائنٹ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. مطلب کہ اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی کہ آیا زیادہ تر فائدہ یا بچت آپ لوگوں کو تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا گروپ جا رہا ہوتا ہے. بالکل. انڈیویجولس میں نے آپ کو بات کی کہ ٹکٹنگ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وی آر ٹریول اینڈ ٹورس. ہماری زیادہ ارننگ آبویسلی بات ہے ٹورس میں ہوتی ہے. ٹورس پہ ہوتی ہے. ریزن بینگ ٹورس میں ہم آپ کو انشورنس بھی دے رہے ہیں, ٹکٹ بھی دے رہے ہیں, ہوٹل بھی دے رہے ہیں, ایکٹیویٹیز بھی دے رہے ہیں. کیا آپ مشورہ دیں گے بینگ اے کنسلٹنٹ اور ٹریولنگ ایجنٹ کہ لوگ باہر ملک سیف طریقے کے ساتھ ایک وزٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ٹپس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سیف ٹریول اگر آپ نے کرنا ہے, پہلی بات آتی ہے ویزا کے اوپر. ٹھیک ہے. جو پراپر ایک چینل ہے جس طریقے سے ویزا اپلائی کرنا ہے, جس طریقے سے ویزا اپلائی ہوتا ہے, آپ ویزا لیں, آپ ٹکٹ پرچیز کریں, اتھورائز ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں. بالکل فراڈ بھی بیچ میں ہوتے ہیں, جس نے بات کی آپ نے, فراڈ بھی ہوتے ہیں. بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے ویزا, اوریجنل ویزا لیں, فیک نہ ہو, فراڈ نہ ہو, ویزا لیں, ٹکٹ لیں, انشورنس کروائیں, آپ ٹریول کریں. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پی آر کیسے لیا جاتا ہے. پی آر کی جہاں تک بات ہے, پھر وہی بات آگئی کہ یہ کام ہے ریکروٹرس کا. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوتا کیا ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. آپ اسٹڈی ویزا اپلائی کریں, آپ اسٹڈی پہ جائیں, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ لیبر جاب کریں. 2 یا 3 سال کی جب آپ کی وہاں جاب ہو جائے گی, پیرل میں اب آپ نے اسٹڈی فریز کرائی ہوئی ہے یا پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے. جب آپ کسی بھی ملک میں 2 یا 3 سال کے لیے کام کر لیتے ہیں, پھر آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ٹی آر کے لیے. وہ کہ آپ کا ہوتا ہے ٹیمپریری ہوتی ہے ریزیڈنس. ٹھیک ہے. ٹیمپریری ریزیڈنس آپ کا فائل پٹ اپ ہوگی ایمبیسی کے اندر, وہاں پہ پھر آپ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو 2 سے 3 سال کے بعد آپ کی پی آر ہو جاتی ہے. لیکن پی آر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو پاکستان میں کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کیش دے کے جا کے وہاں سے کینیڈا کی نیشنلٹی لے لیتے. اتنا آسان نہیں ہے. اچھا پھر بات آتی ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, کیا وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں؟ کیونکہ مثال اب ایک بندہ ہے, وہ آ رہا ہے آپ کے پاس, باہر جانا چاہ رہا ہے, ویزا یا ٹکٹ جو بھی آپ کیا لیں, آپ کی سروسز لینا چاہ رہا ہے, جب کہ وہ ایک کرمنل بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اس کے اوپر اوبلیگیشنز بھی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو آیا اس طرح کی ریسٹرکشنز آپ کے اینڈ سے ہوتی ہے یا ایئرپورٹ کے اوپر وہ چیزیں پھر چیک کی جاتی ہیں؟ بیسیکلی ٹریول ایجنسی جتنی بھی ہیں نا, وہ انڈر دی سپرویژن آف ایجنسیز بالکل ہوتی ہیں. ہم اسی لیے میں نے بتایا کہ واک ان کو ڈیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تاکہ مسئلے نہ ہم واک ان کو ڈیل ہی نہیں کرتے. ہم کیوں کسی سے 2-3 ہزار روپے ایکسٹرا کما کے اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ بعد میں دیں. پوائنٹ ایسا ہی ہے. ہم اسی لیے کارپوریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کوئی ایک بندہ کارپوریٹ میں کسی بھی XYZ کمپنی ہے, اس کا اسٹاف ہے, اس نے باہر جانا ہے, ویزا لگوانا ہے, تو ہمارے لیے گارنٹیڈ کون ہے؟ وہ والا کارپوریٹ. ہم کارپوریٹ کو جانتے ہیں, ہم اس کے امپلائی کو نہیں جانتے. تو ہم تو کارپوریٹ کے بیس پہ ویزا لگوا رہے ہیں, ہمارا MOU سائن ہوا ہے, تو وی آر سیف. کوئی واک ان بندہ آتا ہے میرے پاس, جی دبئی کا ویزا لگوا دو, ایگزامپل دے رہا ہوں, 30,000 کا ویزا آج کل, ایگزامپل 30-35 ROE کی ہوتا رہتا ہے. اب وہ مجھے کہ یار میرے سے لاکھ روپے لے لو, ویزا لگا دو. ایک لالچ آ گئی میرے پاس کہ یار ٹھیک ہے لگا لیتا ہوں. کیا گارنٹی ہے کہ وہ دبئی جا کے اسکپ نہیں ہوگا, واپس آئے گا؟ اگر تو وہ اسکپ ہو گیا, میں جو مسئلے میں پڑ گیا, میرا آیاٹا جو میرا سرٹیفکیٹ ہے کینسل ہو سکتا ہے, ایجنسیز میرے اوپر آ سکتی ہیں, کیونکہ میں نے ویزا دی ہے. ٹکٹ تو وہ آن لائن بھی لے سکتا تھا, ویزا وہ نہیں. تو آپ لوگوں کو تو نہیں پتا نا, آپ کو ایک بندے کی نیت, اب آپ کو میرا نہیں پتا, میری نیت کا نہیں پتا, میں باہر آپ سے جا رہا ہوں, بے شک دوست ہے, آپ میرے بیک گراؤنڈ جانتے ہو, اور میں جا کے اسکپ ہو جاؤں, پھر میں آپ کی فیملی تک پہنچ جاؤں گا, پکڑ لوں گا ان کو, بھائی جان یہ بندہ گیا تھا کدھر سے. اچھا پھر آپ ایجنسیز کو ہیلپ دیں گے کہ میں آپ کو ان تک پہنچا سکتا ہوں؟ ایجنسیز ہمارے پاس آ جائے گی, ایجنسیز ہمیں مطلب ہمارے اوپر ایکشن ہوں گے, پھر آپ کیوں ویزا فیملی کی تک اسی لیے ہم واک ان کو, ہم نہیں, کوئی بھی ٹریول ایجنٹ واک ان کو ڈیل نہیں کرتا. جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے یہاں سے ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑی, کسی بھی ملک ٹور کے لیے, ٹور کے اوپر ہی بات کی جائے گی, اور پھر وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی. کیا آپ اس میں کیا ٹپس دیتے ہیں یا آپ لوگ اس میں کیا ہیلپ دیتے ہیں؟ بالکل 2 طرح کا کلائنٹ ہے. ایک کہتا ہے کہ یس ہی از ولنگ ٹو پے, تاکہ اس کا سارا ٹور اسٹریم
ایک پورا پیکیج کے پاس اس میں صرف ٹانگیں لانی ہے. بالکل پیکیج لے لے, اس کو پتا ہو کہ یار میرے پیچھے میرا ٹریول ایجنٹ ہے, کچھ بھی ہرڈل ہوتی ہے تو وہ بیک اینڈ پہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہے. اس کیس میں ہم آپ کو ایئرپورٹ ٹرانسفر بھی دیتے ہیں, آپ کا ویزا بھی لگوا دیا, آپ کو ٹکٹس بھی دے دیں, آپ کو ایئرپورٹ سے پک اپ اینڈ آپ کو وہاں پہ ڈراپ آف مل گیا, ہوٹل بھی ہو گیا, ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی. پھر کچھ آتے ہیں کہ نہیں جی باقی چیزیں ہم خود کریں گے. میری یہ ٹپ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ پیکیج لیں. مطلب آپ تھوڑی سی جو ہے سیونگ کے لیے فیملی کے ساتھ خوار نہیں ہو سکتے. ہاں اگر آپ بیچلر ہیں تو اس کو ہم خواری نہیں کہیں گے, اس کو ہم انجوائمنٹ کہتے ہیں. جیسے میں گیا تھا, جیسے آپ گئے تھے, آپ نے بڑا زور لگایا کہ مجھے پورا پیکیج دو. میں نے کہا نہیں الیاس بھائی آپ بھائی ہیں, مہنگا پڑے گا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ پیکیج لے کے جاتے ہیں, خواہ مخواہ آپ کو میں نے جو ٹپ دی تھی کہ میرے سے آپ نہ لیں, آپ میرے سے صرف ٹکٹ ویزا اور ہوٹل لے لیں, باقی جو ٹور ہے وہ آپ خود کریں. ایسا ہی ہے, فائدہ ہوا کہ نہیں؟ بہت فائدہ ہوا وہاں پہ. خود ایک تو ایڈونچر ہوا, خود چیزیں ایکسپیرینس کی. کل کو کسی اور کنٹری جانا ہو تو آپ کو ایک ایکسپوجر آلریڈی آپ کے مائنڈ فٹ ہوا ہوتا ہے کہ یار مجھے پتا ہے کہ میں نے ادھر یہ کیا تھا, یہاں پہ ان کے مطابق یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی. شارٹ اسٹوری یہاں پہ اس میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو آپ کی جو ہے تھوڑی سی کاسٹ کٹنگ ہو گئی, ایسا ہی. سیکنڈلی آپ کو جو کانفیڈینس ہے وہ بوسٹ ہوگا کہ یس میں کر سکتا ہوں, کہ میں ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایزیلی کانفیڈنٹ پھیر سکتا ہوں. میں چاہتا تو میں آپ کو سب کچھ دے سکتا تھا, میں نے آلریڈی اور میں پے بھی کر سکتا تھا. کیونکہ اب دیکھو نا, جو بندہ باہر جاتا ہے ٹور کے لیے تو اس کو ایک ہی ڈر ہوتا ہے, یار میں کہیں رہ نہ جاؤں یا کہیں مسئلے نہ ہو جائیں, کوئی میں گھنٹوں خوار نہ ہوتا جاؤں. وہ کیا کہتا ہے کہ یار لاکھوں روپے دے دو. جہاں پہ آپ اتنا لگا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 2-3%, کیونکہ دیکھیں ایک ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں, ٹور کے لیے جا رہے ہیں, سب کچھ سیٹ ہے, سب مزہ آ رہا ہے, لیکن تھوڑی سی خواری آپ کو ہوئی, ذرا پریشان ہوئے تو آپ ایک سینیریو میں آپ کو لے کے آتا ہوں. آپ ٹور کے لیے جا رہے ہیں, آپ فیملی ہنی مون پہ جا رہے ہیں, آپ نے ٹکٹ آن لائن لے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے ویزا بھی اپلائی کر دیا آن لائن, جو سپوز کرنے اگر آن لائن ہو سکتا کوئی ویزا بھی کر لیا, ٹکٹ بھی لے لیا, ہوٹل چیک ان آپ نے بکنگ ساری خود کی. اب آپ جب وہاں لینڈ کریں گے, اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیکنگ جو آپ نے جو بھی اس کا جو لیا ہے وہ ہوٹل بکنگ کی ہے, وہ ہوٹل ایشو ہو گیا کہ نہیں ہوا. وہاں ہرڈلز آپ کو آ سکتی ہیں. آپ سپوز کریں کوئی بھی ایرر تھا, سسٹمیٹک ایرر آ گیا, آپ کے پاس پیسے کٹ گئے, آپ کا واؤچر ایشو نہیں ہوا, ایک پیپر آ گیا, آپ نے پرنٹ نکالے کہ ہاں جی یہ میرا, اور آپ پہنچے وہاں پہ, آپ پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی آپ کو تو ہوٹل ایشو نہیں ہوا ہوا. اب وہ جو آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہے, سارا ٹور آپ کا خراب ہو گیا. ایک مائنڈ سیٹ تھا نا آپ کا, مورال ڈاؤن ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ نے اپنی سوچ دل کو سائڈ پر رکھ کے ان کا دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ایسا کہ وہ لوگ اپسیٹ نہ ہو جائیں کہ مزہ ہی نہیں آیا. آپ جانے کا ایم کیا ہے, آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, نہ کہ آپ سیونگ کرنے جا رہے ہیں. اس میں پھر ایک آپ ٹریولنگ ایجنٹ ہے, آپ کی فیلڈ ہے, تو آپ کو ہی زیادہ بہتر پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو نام ہے یا جو لیول ہے, پوزیشن اراؤنڈ دا گلوب. دیکھیں ایک مثال, ایک ٹریولنگ ایجنٹ ہے, وہ ایک کنٹری کی شناخت کیسے کرتا ہے, اس کے ویزے سے, پاسپورٹ سے. پاکستان کو آپ کس لیول کے اوپر دیکھ رہے ہیں وائل یہ ٹریولنگ جو ایجنسیز ہیں, یا آپ سمجھ لیں کسی بھی طریقے سے کوئی ٹور کر رہا ہے یا کوئی بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے, جو پروٹوکول ہے یا پاکستان کی جو پوزیشن ہے, چاہے خواہ وہ پاسپورٹ کی ہے خواہ وہ ویزے کی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کہہ لیں ورسٹ, اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جب گرین کلر دیکھا جاتا ہے, گرین کلر دیکھا جاتا ہے تو آپ کو لائن سائڈ پہ لے جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول ملنے لگا ہے, بعد میں کہتے ہیں جی آپ واپس جا سکتے ہیں, امیگریشن آپ جائیں ذرا انٹرویو دیں. بیسیکلی دیکھیں اس بات میں بھی ہے کہ کوئی ملک آپ کا ترقی کیوں کرتا ہے, جب آپ کا ٹورسٹ ملک میں آتا ہے. ٹورسٹ ملک میں آئے گا, پیسہ لے کے آئے گا, اکانومی بوسٹ کرے گی, ریمیٹنس آ سکتی ہے. اب اس کیس میں گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے. میرا پچھلے دنوں عید سے پہلے میرا گروپ تھا 30 بندوں کا, جو کہ USA میں تھا, جو کہ پاکستان آنا چاہ رہا تھا. انہوں نے یہاں پہ آ کے ناران وزٹ کرنا تھا. انٹرنیشنل تھے بالکل, وہ بیسیکلی میلبرن میں تھے اور انہوں نے وہاں سے آنا تھا, اور ان کا تھا پلان کہ آ کے وزٹ کریں گے ناردرن سے, کیونکہ ہمارے دیکھیں پاکستان میں کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے, ہر طرح کا موسم یہاں پہ دیا ہے. آپ ناردرن نکل جائیں, آپ ناران چلے جائیں, آپ کمراڑ چلے جائیں, آپ مری کو بھول جائیں گے. لوگوں کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا مری ہی ہے, نتھیا گلی, بوربند ہے, دیٹس اٹ. جبکہ ہڈن بیوٹیز اس طرف نارتھ جائیں, آپ سردو جائیں, ہنزا جائیں, جی بی جائیں. اب یہ میرا ایک تھا ٹور تھا جو میں نے سارا پلان کرنا تھا. ایشو کہاں پہ آیا کہ جب گورنمنٹ سے اپروول لینا, کیونکہ ظاہر ان بندوں کو پاکستان کا ویزا دینا تھا, سیکورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹیکسز کا ایشو آ گیا. اب جب ساری چیزیں ایڈ اپ ہو کہ پرائس میں نے آگے دی کوٹ کی تو بہت زیادہ ہوگی ان کے لیے بھی. ایون وہ مطلب الحمد للہ ان کی ارننگ کافی اچھی ہوتی ہے, کافی اچھا اسٹیٹمنٹ تھا ان کا, بٹ اس وجہ سے یار کہ اتنا ایکسپینسو. پھر انہوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے انڈیا ٹریول کیا جی. بڑا میں اس وقت ہوا یار کہ مطلب ہماری گورنمنٹ کیوں مطلب ایز اے آپ کہیں کہ ٹورسٹ کو یا ٹورزم کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے.
آج تک کوئی اسٹوری ایسی سنی ہو کہ پاکستانی بندہ گیا ہو؟ اوبویسلی میں بندے سے بہتر یہ سمجھوں کہ میں کہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کسی کنٹری وزٹ کرنے گیا اور اس کو ایک بہت ہی ورسٹ ایکسپیرینس رہا ہو کسی آج تک آپ کے ایکسپیرینس میں؟ دیکھیے الحمدللہ ابھی تک ہم نے جتنے جو ہمارے کلائنٹیج ہے یا ہمارے پی آر پہ کوئی بندہ گیا ہے اس کو ایسا کچھ مینجمنٹ فیل ہو ہی نہیں. ریزن بینگ کہ وہ پراپر ایک چینل سے گیا ہے, سارے اسٹیپس کو پاس کرتا ہوا گیا, کچھ اس نے اللیگیلٹی نہیں تھی اس کے اندر. بالکل لوگ ہوتے ہوں گے, لوگ ہیں جن کے ساتھ بالکل ورسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لوگ یہاں سے ملیشیا جاتے ہیں, اسکیپ ہو جاتے ہیں, وہاں سے پھر پکڑے جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, بدنام کیا ہوتا ہے, وہ آدمی نہیں آپ کا پاکستان, کیونکہ آپ کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے. اسی کی وجہ سے جب رپورٹ کی اسٹیمپ لگتی ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اسی کی وجہ سے دبئی نے پاکستان کے 16 سے 18 سٹیز کو بین کر دیا ہے. آگے پنجاب سائڈ میکسیمم اس کے اندر کور ہوتی ہے. ریزن کیا ہے کہ لوگوں نے ویزا لگوایا, لوگ وہاں گئے, جا کے بیک مانگنے لگے, جا کے اسکپ ہو گئے. جب انہوں نے اوور ویو دیکھا یار پاکستان سے ان شہر سے لوگ والا یا یہ آئیڈینٹی یہاں پہ نہیں میچ ہو رہی, بالکل ایسے ہی ہے, یہ یہاں سے واپس گئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے آپ نے جس دن آپ کا ویزا ٹورسٹ ویزا ہے, دیکھیے آپ وزٹ ویزا کے اوپر یا ٹورسٹ ویزا کے اوپر وہاں پہ جا کے جاب نہیں کر سکتے. آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں وہاں پہ, آپ نے ٹور کرنے گئے ہوئے ہیں, اب وہاں پہ آپ جا کے اسکپ ہو جائیں. آپ نے جس دن امیگریشن نے آپ کی انٹری کی وہاں پہ ٹھپا لگا دیا, آپ کے سسٹم میں آ گیا انٹری, آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا کہ جی آپ کے پاس 30 ڈیز کا ویزا تھا, 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 11th آور جب آپ کا ویزا ختم ہو گیا. خیر ویزا ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے ہماری اپنی آئی ڈیز ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ یہ ویزا ختم ہونے لگا, بندہ ابھی تک ایگزٹ نہیں ہوا. دبئی اب آپ کو گریس پیریڈ نہیں دے رہی. تو آیا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. پھر ہم کلائنٹ کو فون میسج کرتے ہیں کہ باس آپ کا 2 دن کا ویزا رہ گیا, کائنڈلی بتائیں کیا پلان ہے, واٹس دی پلان. پھر وہ کہتے ہیں جی یا تو ایکسٹینڈ کرا لیں. انٹرسٹنگ کوشچن ہے. مثال کے طور پر میں گیا ہوں 3 مہینے کے وزٹ پہ, اور میں ایز اے بزنس کسی کاروباری سلسلے سے گیا ہوں. وہاں پہ میرا کام بہت ہی زیادہ, اور مجھے پتہ ہے کہ میرا 3 مہینے کا ویزا تو ہے, تو میں نے گزارنے بھی 3 مہینے. میں نے کبھی آخری جو ہفتہ ہے میں اس میں واپسی کر سوچوں گا. ویدر کنڈیشن یا کوئی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے, کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. مثال وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل اپنے آپ کو باٹم پہ رکھتے ہیں کہ نہیں بس ابھی ہے ٹائم, میں اینڈ میں جاؤں گا. کرتے کرتے یا تو فلائٹ نہ ملے, یا ایسے ہو کہ بس کل اس کا ویزا ایکسپائر اور آج اس کی فلائٹ وہ بھی اسکپ ہو جائے, کوئی ڈیلے ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آیا اس میں پھر کیا حساب کتاب بنتا ہے؟ بینگ اے ٹریول ایجنٹ, ہم جب کسی بھی کلائنٹ کو ویزا دے کے اس کے حساب سے ٹکٹ ایشو کرتے ہیں. اگر سپوز کریں آپ کا 1 منتھ کا ویزا ہے, تو ہم کبھی بھی اس کو جو اس کی واپسی کی ٹکٹ ہے وہ اینڈنگ میں نہیں رکھتے, بالکل 11th اور نہیں رکھتے. 5-6 دن کا مارجن رکھتے ہیں. ریزن بینگ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فلائٹ کینسل ہو گئی, بالکل ایئر لائن ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپریشن ریزن فلائٹ کینسل ہوگی, اگلے 2 دن بعد بالکل فلائٹ پیک ہے, آپ کیا کریں گے؟ امیگریشن آپ کو وہاں پہ لوز نہیں چھوڑے گا. وہ تو دیکھے گا جی کہ آپ کے 5 دن رہ گئے ہیں یا 1 دن رہ گئے, آپ اوور ہو گئے, اوور اسٹے ہو گئے, فائن پڑ گیا آپ کو. آپ پھر واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں پہ پھر آپ کے اوپر لیگل چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس میں ہم بھی مسئلہ, یعنی کہ وہی ایویں اپنے آپ کے وہ ایک زبردستی کام. اسی لیے ہمیشہ ہم 5 سے 6 دن کا مارجن رکھ کے اس کو پہلے کے ٹکٹ دیتے ہیں. جیسے کہ لوگ ٹور کرنے جاتے ہیں, بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی اس میں. اگر سپوز کریں کہ ایسا ایشو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ جی ویزا اینڈ ہو گیا, ٹکٹ نہیں ملا ہے کچھ, پھر اس کیس میں ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے 1 مہینے کے لیے یا 20 دن کے لیے. دبئی کا ہوتا ہے 2 دن اور ہے, انڈرسٹینڈنگ. لیکن اگر آپ نے سپوز کریں 2000 درہم آپ نے کیوں دینے ہیں, 2000 درہم آپ کا تقریباً 1,20,000. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو ضرورت تھی مزید رہنے کی یا کوئی کام تھا, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کیس میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں سے مائنڈ سیٹ پہ گیا کہ میں نے وہاں جا کے جاب کرنی ہے, یہاں سے ڈھونڈنے جانا ہے یا جاب کرنے جانا ہے, ہاں جاب ہنٹنگ کے لیے جانا ہے. 2 مہینے کا ویزا, پہلے دبئی کا 3 مہینے کا ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا, اب 2 مہینے کا آ رہا ہے میکسیمم ویزا. 2 مہینے کا ویزا لگوایا, وہاں پہ سی وی تھرو کی انٹرویوز کیے, جاب نہیں ہوئی, یا کسی جگہ پہ جاب ہوگی, انہوں نے کہا ویزا کنورٹ آپ کا ابھی نہیں ہو رہا, ہفتہ لگ جائے گا. اس کیس میں وہ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں, اور وہ ہے بھی لیگل, مطلب کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے. اگر تو وہ گئی مائنڈ اسکپ, اس کا مائنڈ یہ ہے کہ میں نے اسکپ ہونا جا کے, تو پھر تو مسئلہ ہمارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. جیسے ٹریولنگ کی جاتی ہے, ٹور کا سوچا جاتا ہے, تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بائی ایئر جائیں گے. آیا ایسی بھی کوئی پاسبلٹیز ہیں بائی سی؟ نہیں, سمندر سے لیگل طریقے سے آپ کو بائی ایئر سے ہی جانا پڑتا ہے. سمندر سے بالکل نہیں جا سکتے؟ نو. اور انلیگل تو پھر وہ آپ پہ ہے کہ آپ وہ پھر آپ خبریں سنتے ہوں گے, جیسے بھی لوگ ڈنکی لگا رہے تھے, 100 بندہ گیا مر گیا, 150 بندہ مر گیا. ان کے بیسکلی کنیکشنز ہوتے ہیں آگے پیچھے, لیکن دیکھیں ان کے بھی پھر اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں. وہ 100 بندہ نہیں مرا, وہ 100 خاندان مر گئے. ایسے ہی ہے. آپ ڈنکی لگا کے
انلیگل طریقے سے جگہ پہ انٹر ہو گئے ہیں, آپ کی ورتھ ہے اتنی, سپوز کریں آپ وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گئے ہیں, آپ کی ورتھ ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ ایک مہینے کا ایگزامپل دے دوں $10,000 کما سکتے ہیں. اب آپ انلیگل طریقے سے آئے ہیں تو وہ جو آپ کا امپلائی ہوگا, امپلائر جس نے آپ کو جاب پہ رکھا ہے, وہ آپ کو 10 کی جگہ $2,000 دے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ جس طریقے سے آئے. ان کا فائدہ کیا ہے, اس کو فائدہ ہے ایک سیلری میں 5 اس طرح کے 5 بندے کام کر رہا ہے, تو آپ نے اپنی ویلیو کھو دی. مطلب یعنی کہ جانا ہی کیوں ہے, بائی سی آپ لیگل طریقے سے نہیں جا سکتے, کہیں ٹریولنگ سے جانا ہو تو آپ کو بائی ایئر ہی جانا پڑتا ہے. گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور ٹریولنگ ایجنسیز بنانے میں, یا جیسے کہ کوئی بھی فیلڈ ہوگی اس میں گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے. انفیکٹ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیکس دے کے ہمارے کام میں. وہ تو بالکل ہے. گورنمنٹ اس طرف کوئی خاص کوئی جگہ گورنمنٹ آپ کو میں نے ٹور ایگزامپل دے دی, جب ٹریولز اینڈ ٹورس کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کنسیپٹ میچ ہوتا ہے ٹورزم کا. ٹورزم کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ بالکل ہم کام کرتے ہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ بیرون ملک سے لوگ ہمارے دوست یا جو بھی ہیں وہاں پہ آئیں. مطلب جو بیسیکلی ہوگا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے, اور کون پاکستانی نہیں چاہتا کہ اس کا ملک ترقی کرے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ کی کچھ ایسی آپ کہہ لیں کہ پالیسیز ہیں, کچھ رولز ہیں, ٹیکس ہیں, جس کی وجہ سے کام مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ایز اے ٹریولنگ ایجنٹ گورنمنٹ سے کوئی اپیل ہے کہ آپ کی انڈسٹری میں بیٹرمنٹس لائی جائیں؟ بالکل, ہمارے کام میں جس طرح ٹیکسیز کو جو ہے کم کیا جائے, ہمارے کام میں ٹورزم کو آسان بنایا جائے, پروسیس کو آسان بنایا جائے, پاکستانی ویزا لوگوں کو لینے کے لیے اس میں آسانی پیدا کی جائے, اس طرح کی چیزیں. فیک ایجنٹس کیا رول ادا کر رہے ہیں لوگوں کو باہر ایز اے انلیگل سپلائی کرنے میں؟ آیا وہ بھی اپنی زندگی کو رسک پہ لگا رہے ہیں یا پھر صرف وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں؟ دیکھیے, پیسہ تو وہ لوگ بنا رہے ہیں, رسک پہ بھی لگا رہے ہیں. ایک نہ ایک دن جو ہے انہوں نے سامنے تو آنا ہے. اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ ہی ان کے ساتھ گیم کھیل لیتا ہے. مثال آپ کسی کنٹری, آپ ظاہر سی بات ہے کسی کنٹری جا رہے ہو تو آپ بہت سی کنٹریز کراس کرتے ہو انلیگلی, درمیان میں آپ کے ایجنٹس چینج ہوتے رہتے ہیں, درمیان میں اچانک ایسا ہوتا ہے آپ کے اوپر چھاپا پڑ جاتا ہے, آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر آپ سے پیسہ ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں, پولیس نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی جو لاسٹ ٹائم جو ایگزامپل ہوا, ابھی میرا خیال ہے ابھی لاسٹ منتھ ہی یہ جو ہوا ہے, ابھی ایک ماہ ہی ہوا, اس میں یہی ہوا کہ ایک ایجنٹ نے پیسے لے کے یہاں سے آگے پہنچا دیا, اس نے آگے پہنچا دیا, اگلے والے نے تھوڑی مستی کر دی, اپنا حصہ نہیں ملا ہوگا یا کچھ اس طرح. ایز اے رزلٹ کیا ہوا, 100 خاندان ختم ہو گئے. وہی بات ہے کہ مثال ایک پورا گروپ جا رہا ہے 100 بندوں کا ڈپلوائے کر رہے ہیں انلیگل, سب کے اپنے شیئرز ہیں, 3 مین بندے ہیں, 2 کو ملا, 1 کو نہ ملا, ایک کو نہیں ملا, وہ اسٹیپ بیک کر گیا. اب آپ اس ٹائم پہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ وہاں پہ تراکی مار کے نہیں جا سکتے. ایٹ دین سفر کس نے کیا, ان لوگوں نے کہ جو انلیگل طریقے سے جا رہے تھے. کسی بندے نے باہر جانا ہو کام کے لیے تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ ورک ویزا بھی, اور آپ ایسے بھی کوئی ٹپ اگر دینا چاہیں. بالکل. اچھا, اگر آپ نے ورک ویزے کے لیے باہر جانا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو لیبر ویزا ہی ملے گا. آپ پلمبر لگیں گے جا کے, آپ ڈرائیور ہوں گے یا اس طرح کی چیزیں. نارملی یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے 25 لاکھ سے آن ورڈس, منیمم 25 لاکھ. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے ابھی تک اس انڈسٹری میں؟ بیسیکلی ہم ٹریول اینڈ ٹورس سے ہوں میں, تو میری تو یہ بالکل ڈومین ہے نہیں, لیکن ہمارے سامنے ڈیلی بیسس پہ ایگزامپلس آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں ایجنٹ ہے, اس نے کہا 20 لاکھ روپیہ دو, میں آپ کو ورک ویزا دلوا کے دے رہا ہوں. ورک ویزاز کو ہٹا کے آپ کا ایکسپیرینس اس انڈسٹری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد للہ کافی اچھا ایکسپیرینس گیا ہے سو فار, اور آگے بھی امید کرتے ہیں ایسا ہی جائے گا, بیکاز ایک آپ کا رسپیکٹیبل سیٹ ہے, وائٹ کالر جاب ہے, اینڈ آپ بیسیکلی عوام کی ہیلپ کر رہے ہیں. کیونکہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں لے مین کو نہیں پتہ, اس نے ویزا کیسے لگانا ہے ساری, مطلب وہی بات آگے, ویزا ٹکٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اوور آل دیکھا جائے کافی اچھا بزنس ہے. کوئی بھی انڈیویجول بندہ اگر ٹریولنگ ایجنسی کھولنا چاہتا ہے یا ٹریولنگ ایجنٹ یعنی کہ سمپل بتاؤں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یوزفل ٹپس کیا دیں گے جو اس کے کام آ سکتی ہیں, جو آپ اپنا جو جن سالوں میں آپ نے جو ایکسپیرینس لیا آپ کسی نئے بچے کو, کسی نئے لڑکے کو بتائیں جو جس سے اس کو فائدہ ہو اور وہ ان مشکلات سے نہ گزرے. اوکے. اچھا, اس میں پہلی چیز آتی ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی اسٹارٹ اپ کرنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا پیسہ ایک ہی جگہ پہ لگا دو. ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سپوز کرے یوتھ میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ٹریول ایجنسی اوپن کرنی ہے. ڈے 1 کیا وہ آفس بنا لے گا, سسٹم لے لے گا, اسٹاف رکھ لے گا, پیسے والا اگر ہے تو پیسہ ہے, اس نے ساری چیزیں خرید لی, کام کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے کوئی بھی کام آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ایٹ لیسٹ 1-2 سال کسی کے ساتھ کسی کے انڈر کام کریں, ایسوسیٹ ہو جائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کل کو آپ کے اوپر کوئی بڑا بم نہ گرے. ایگزیکٹلی. کیا آپ کوئی بتا سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی بڑا بم گرا ہو ابھی تک؟ بڑا بم ان اے سینس مطلب کس طرح نقصان آپ کو, آپ
کی وجہ سے ہی نقصان ہوا ہو, آپ کے کسی مسٹیک سے. ہو سکتا ہے انسان کبھی کبھار نا جلد بازی میں, ایون آپ کے پاس ایک بیٹر ٹیم کیوں نہ ہو, آپ کسی کے ایک بہت اچھے لیڈر کے انڈر کیوں نہ کام کر رہے ہو, لیکن غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. کوئی ایسی غلطی جس نے آپ کو ذرا سا ہلایا ہو؟ الحمدللہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سپوز کرے کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے, ای میلز چل رہی ہیں, ہمارا کارپوریٹس کے ساتھ کام ہے, ای میلز آ رہی ہیں, جو بھی نیا اسٹاف ہائر کیا ہوتا ہے کام کر رہا ہے, میں کوئی بھی ہے, مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے, ایکسپیرینس بندہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کی جو ہے نا ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. ہم کسی کا ٹکٹ کسی اور کے نام پہ ایشو کر دیتے ہیں. ایک دو بار ہوا لائک ٹکٹ کسی اور کا ایشو کرنا تھا, یا مجھے ہمیں بولا کلائنٹ نے, اس سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ دوبارہ کنٹینیو کیجیے گا. اس سے سوال یاد آیا, مثال آپ نے میرا ٹکٹ بک کروانا تھا محمد الیاس, آپ نے الیاس کی جگہ کچھ اور لکھ دیا غلطی سے, یا مس اسپیل ہو گیا, تو آیا کل کو میرے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر بس وہ فکس ختم؟ دیکھیے جب میں نے آپ کو وہ ٹکٹ غلط نام سے ایشو کر دیا, تو پہلے تو میرا کام بنتا ہے کہ ٹکٹ ایشو ہونے کے بعد, اور ٹکٹ جب میں ایشو کر رہا ہوں, بکنگ کر رہا ہوں, پاسپورٹ سامنے رکھ کے آپ کا نام لکھوں اس کے اوپر. مسٹیکنلی میرے سے غلطی ہوگی, آپ کو میں نے ٹکٹ بھیج دی اور آپ نے اسی کو دیکھ لیا, تو پھر تو یہ ساری میری مسٹیک ہے. جو بھی نقصان ہے وہ میں بیئر کر کے آپ کو نیا ٹکٹ دوں گا. وہ میرا ذمہ داری اٹھائیں گے. جی وہ میرا انٹرنلی, کیونکہ دیکھیں میرے سے مسٹیک ہوئی نا, آپ نے مجھے اپنا ڈاکومنٹ دے دیا, تو وہ میرے سے مسٹیک ہوئی. اچھا اس میں ہوتا بھی کیا کہ بہت سارے کلائنٹس ہم کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے نا پاسپورٹ دیں تاکہ ٹکٹ ایشو کریں. اب وہ نام ٹائپ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں کہ یار پاسپورٹ نہیں, ڈیو ٹو سم سیکورٹی میں آپ کو اپنا نام ٹائپ کر کے بھیج رہا ہوں, ٹکٹ ایشو کر دیں. اب ان سے غلطی ہو جاتی ہے نام کے اوپر, پھر وہ ان کے اوپر ہے, کیونکہ ہم نے تو پہلے بتا دیجیے کہ ہمیں آپ ڈاکومنٹ دیں گے, اس کے اگینسٹ ہم ٹکٹ ایشو کریں گے. اس میں بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ لوپ ہول اس لیے ہے, مطلب یہ والا کیس اتنا مطلب ہو نہیں سکتا. ہم بکنگ کرنے کے بعد کلائنٹ کو ویریفیکیشن کے لیے بھیجتے ہیں, یہ ہم نے آپ کا نام ڈالا ہے, یہ فلائٹ ہے, یہ سیکٹر ہے, ایک بار کراس چیک کر لیں. کلائنٹ گو ہیڈ دے گا, دین ہم ایشو کریں گے. بیسیکلی ہم جو ہے رسک کی اونرشپ نہیں رکھتے اپنے پاس. گیٹنگ بیک جس طرح بات ہو رہی تھی کہ نقصان کے اوپر, وہ بیسیکلی ہوا اس طرح کہ نام ہم نے غلط پٹ اپ کر دیا. شکر یہ ہوا کہ جب کلائنٹ کو بھیجا کلائنٹ نے دیکھ لیا, تو اسی ٹائم اب کلائنٹ بھی مطلب تھا, واک ان ریفرنس تھا, بچت ہوگی. کارپوریٹ ہو تو آپ کا نام تھوڑا گر جاتا ہے. بس اس ٹائم پھر جو لاس تھا وہ ہم نے خود بیئر کر کے ان کو نیا ٹکٹ دیا. آل دو اگر ایسا ہو, ابھی تک ہوا نہیں کہ سپوز کرے ہم سے کوئی چیز جو ہے غلط ایشو ہو گئی, نام غلط ایشو ہو گیا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, آپ چلے گئے ایئرپورٹ, بورڈنگ کے ٹائم پہ وہ مسئلہ بن سکتا ہے. نئے لوگ اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے والا, کچھ ڈر پھیلانا چاہیں گے, کچھ ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہوں لیکن آپ کہیں کہ آپ ان کو بتا دیں پہلے سے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی بندہ نیا کام بھی کرنا چاہ رہا ہے, ایک بات کی عادت ڈال لے کہ نقصان نہ سننے کی عادت ڈال لے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ آپ نے کارپوریٹ, آپ نے ایک آفس اسٹارٹ کر لیا, ایک کارپوریٹ ہے ایکس وائی زی, آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کے میں نے ان کی وینڈر لسٹ میں آنا اور میں ہو جاؤں گا. فرسٹ ٹائم پہ کوئی بھی وینڈر یا کوئی بھی آپ کو جو مین کارپوریٹ ہے آپ کو اپنے پاس انرول نہیں کرے گا. جب اس کی چیزیں بالکل اسموتھ طریقے سے ایک ایجنٹ کے تھرو چل رہی ہیں, تو وہ آپ کو کیوں بولے گا جی ٹھیک ہے آج سے آپ آ جائیں. تو نہ سننے کی ہمت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج تک جہاں بھی جو بھی چاہا ہے وہ ہو گیا ہے. 70 آپ کہہ لیں 70% میں نے بھی جو ہے پہلے نہ سنی ہے, پھر اس نہ کو ہاں میں کنورٹ کرنا, یہ آپ کی اسکل ہے. ابھی تک کسی کام میں, اس کام کے اندر دل ایک بہت بڑے لیول کے اوپر مایوس ہوا ہو, کوئی ایسے کوئی آپ کی کوئی ارمان ہو, یا آپ نے کچھ ایک ایسے ایکسپیکٹ کیا ہو جو نہ ہوا ہو اسی بزنس کے اندر؟ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی بیسیکلی. کارپوریٹ کے ساتھ تو ہمارا وہ چکر ہے ہی نہیں. میں بات کرتا ہوں واک ان کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کوئی واک ان آیا, کوئی بندہ آیا, آپ آئے, کوئی بھائی ہمارا آ گیا ریفرنس کے اوپر, ہم نے اس کو ٹکٹ کی ساری کوٹیشن دے دی, ہوٹل بھی دے دی, سب کچھ اس کو ریٹس دے دیے. اب وہ جا کے پہلے میچ کرتا آن لائن جا کے کہ یار یہ آن لائن تو یہ ہے, ان بھائی نے تو 2000 مہنگا دیا ہے. اب وہ آن لائن جا کے سپوز کریں پرچیز کر لیا اس نے, کچھ ایشو ہو گیا. اب ہوتا کیا, سروس اگر ہم سروس دے رہے ہیں نا, آپ کی فلائٹ کینسل ہوتی ہے, فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے, وہ سارا ہم بیک اینڈ کے اوپر اپنے سسٹم کے اوپر دیکھ کے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جب ایسا ایشو اگر آپ نے آن لائن کوئی چیز لے لی, فلائٹ کینسل ہو گئی, فلائٹ ڈیلے ہو گئی, آپ کہاں بھاگیں گے اس ٹائم پہ؟ ناٹ مائی پوائنٹ. اس لیے ٹریول ایجنسی کا ایک اہم رول ہے ٹورزم کے اندر, یا اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ اس کو اسکپ مت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا منجن نہیں چپکا رہا, لیکن لوگوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ نالج ہے یہ. ابھی تک کوئی ورس ایکسپیرینس دوبارہ پوچھ رہا ہوں؟ نتھنگ, الحمد للہ ابھی تک ایسا کچھ کوئی بھی چھوٹا. اچھا یہ بتائیں کہ چھوٹے موٹے نقصان تو اٹھانے پڑتے ہیں, منیمم کس رینج میں؟ مطلب ہمارے کام میں جو منیمم نقصان ہے وہ 10,000 سے شروع ہوتا ہے, اور اٹ کین گو اپ ٹو 2 لاکھ 3 لاکھ.
کیا آپ کے بزنس میں کوالیفیکیشنز میٹر کرتی ہے یا پھر آپ کا اسکلز یا کمیونیکیشن؟ ہمارے بزنس میں کوالیفیکیشن بالکل میٹر نہیں کرتی. ایک بندہ 5ویں پاس ہے, اس کو ہم نے ہفتے کی ٹریننگ دینی ہے, وہ کام سیکھ جائے گا. اسکلز وہی بات آتی ہے, اسکلز ہونی چاہیے. اسکلز دیکھیں, ہم اس کی جو ہے اسکل ڈیولپ کریں گے. کام ہمارا اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے کام میں مین ہم نے سیلس کرنی ہے. آپریشنس تو آپ کیا 15 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے. کارپوریٹ لیول کے اوپر جو آپ کام کرتے ہی رہتے ہیں, تو کارپوریٹ لیول کے اوپر سب سے بڑی مزے کی بات کیا ہے جو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کارپوریٹس بھی 2 طرح کے ہیں. ہم بیسیکلی ٹریول ایجنٹ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کو جو ہے نا کیش فلو آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایئر لائن کے ساتھ, سپوز کریں 10 دن کا یا 15 ڈیز کا. وہ کارپوریٹ جو ہمیں 15 ڈیز کے اندر پیمنٹ کرتا ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ان سے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مہینے 2 مہینے بعد کرتے ہیں. ان کے انٹرنل اپنے ریزنس ہوں گے, اور فائنانس مینیجر نہیں آیا, آج سائننگ نہیں ہوئی, فلاں ہوا, فنڈنگ نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. آیا ای ویزا یا اسٹیکر ویزا کے لیے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کی؟ اگین ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو ہے کنٹری کے اوپر کہ آپ کہاں کا ویزا اپلائی. اور اس ٹائم جو ایس او پی پالیسی چل رہی ہوئی ڈیلی بیسس پہ تو خیر چینج نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ میکسیمم آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹکٹنگ کا آپ نے بتایا کہ ٹکٹنگ کا جو حساب کتاب ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی سرٹیفکیشن یا جو ڈاکومنٹیشن جو کہ ایک نئے بندے نے کروانی ہے؟ سرٹیفکیشن کی بات تو نہیں کر رہے. اگر آپ آیاٹا ہو گئے اور آپ نے اس کے بعد آپ نے ٹکٹ کی سیلنگ پرچیزنگ وغیرہ اسٹارٹ کرنی ہے, اگر آپ نے گیلیلیو کا جی ڈی ایس یوز کرنا ہے, سافٹ ویئر یوز کرنا ہے, ایم ڈی ایس کرنا ہے یا سیبر کرنا ہے, تو یہ اپنے ادارے ہیں, یہ آپ کو ٹریننگ خود دیتے ہیں کہ جی آئیں, ہفتے کی ٹریننگ ہم آپ کو سکھائیں گے, آپ نے کیسے پی این آر بنانا ہے, کیسے ٹکٹ ایشو کرنا ہے, کیسے اوائڈ کرنا ہے, کیسے سیٹنگ کرنی ہے, کیسے پاسپورٹ کی ڈیٹیل ڈالنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ٹریننگ ہو جاتی ہے. اس بزنس میں اسٹیبلٹی کتنے حد تک ہے؟ آیا سیزنل بھی ہے یا نہیں ہے؟ 2 سوال ہیں. اچھا, ہمارا کام اسٹیبل آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پینل پہ کتنے کارپوریٹس ہیں اور کس نیچر والے کارپوریٹس ہیں. کچھ کارپوریٹس ہیں کہ جن کا ٹریول ہے ہی ہے, انہوں نے ٹریول کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ آپ کی تھوڑی سی آپ کی اسٹیبلٹی اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کے اوپر ہنٹنگ کرنے پہ کہ آپ نے 30% کارپوریٹ رکھا ہوا ہے. وہ مطلب یہی ہوا سادہ الفاظوں میں کہ دل جیت لیا کسی کارپوریٹ لیول کے اوپر, تو بس وہ آپ کے ساتھ جڑ گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو آیا جب ایک کارپوریٹ لیول کے اوپر جب آپ کام کر رہے ہیں, تو آیا اگر اس کمپنی یا اس انڈسٹری کا کوئی بھی امپلائی بھی جانا چاہ رہا ہو تو وہ آپ کے تھرو جائے گا؟ نہیں, لازمی نہیں ہے. بیسیکلی اگر وہ آفیشیل ٹور ہے اس کا تو وہ تو ہمارے تھرو, یا بہت سارے کارپوریٹ ایسے ہیں کہ انہوں نے 2 سے 3 ایجنٹ آن پینل رکھے ہوتے ہیں. ہم سے بھی ریٹ لیں گے, اس سے بھی لیں گے, اس سے بھی لیں گے, جس کا لویسٹ ہوگا اس کے ساتھ وہ لوگ ٹکٹ ایشو کر لیں گے. زیادہ کمائی کارپوریٹ میں ہے یا پھر انڈیویجول میں؟ کارپوریٹ کے اندر کمائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا جب ایم او یو سائن ہوا, آپ نے بتا دیا کہ میں ٹوٹل انوائس کے اوپر 3% رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ کارپوریٹ آپ کو پیمنٹ اگر مہینے بعد 2 مہینے بعد, ایگزامپل دیتا ہوں, 5 بندوں کا ہم نے ٹور کیا, 20 سے 25 لاکھ اس کے اوپر کاسٹ آ گئی, ہم نے 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپये ہم نے پروفٹ رکھ لیا. ہم نے تو وہ پیمنٹ کرنی 15 ڈیز کے اندر. آپ کے اندر ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے. وہ کلائنٹ آپ کو اگر 2 مہینے 3 مہینے بعد پیمنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ورتھ نہیں ہے. الٹا آپ پھنس سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے تو پیسہ دے دیا, آپ نے پیسہ ایئر لائن کو دے دیا, آپ کو وہ والا سیم چیز 3 مہینے بعد پیسہ ہو رہا ہے ریٹرن, اور اتنا مارجن بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے 2 سے 3% یا 3 سے 4%. آیا اس طرح ہو سکتا ہے کسی ایئر لائن کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہو جائیں اتھرائزڈ, کہ بس وہ ایئر لائن جو اس سے آپ کو ایک اچھا ریٹ آ رہا ہو, جیسے باقی بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ مثال اب پراپرٹی ہے تو آپ کسی کمپنی کے ساتھ مل سکتے ہیں, اگر ٹیک کی بات کریں تو آپ کسی مینوفیکچرر کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں, ہول سیلر کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک الگ ریٹ دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایئر لائنس کے ساتھ آپ اتھرائز ایسوسیٹ ہو جائیں؟ دیکھیں, جب تک آپ کے اپنے سپوز کریں کہ ریسورسز بیٹھے ہوئے اندر تو آپ کر سکتے ہیں. لیگلی طور پہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی ایک ایئر لائن کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے سیلنگ کرنی ہر ایئر لائن کی, تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. پروفٹ ریشو کیا ہے پر منتھ, ایک نارمل ایک آئیڈیا؟ اب اگین ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریفک کے اوپر کہ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے. موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کلو دیں گے؟ کسی کلو میں آپ ایک فگر بتا دیں. دیکھیے, موٹیویشن تو اسی چیز کی ہے کہ جابس کو آپ کوئٹ کریں اینڈ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں. باقی اسٹیبلٹی اس کے اندر ہے. اسٹیبلٹی بالکل نہیں. دیکھیں, ایک جس طرح پراپرٹی والا کام ہے نا, ہوائی روزی ہے, لگ گیا ٹھیک ہے, 1 مہینہ ایسا لگ گیا کہ 2 مہینے آپ نے کام نہیں کرنا. ہمارے کام میں اسٹیبلٹی بالکل ہے, کام اسٹیبل ہوتا ہے. انسٹیبل کب ہوتا ہے؟ رمضان میں کام, کیونکہ دیکھیں آپ کو جب آیا رمضان آیا تو آپ کی ٹریولنگ رک گئی, آپ کا عید آ گئی, عید کا افیکٹ پورے مہینے تک رہتا ہے. گورنمنٹ خواہ آپ کا جو ہے وہ کارپوریٹ سارا گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ہے, ان کی ٹریولنگ رک جاتی ہے. واک ان بھی اب جو آج کل جو آپ کے حالات چل رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے, وہ بندہ جو بزنس کلاس میں ٹریول کرتا تھا وہ اکانومی پہ آ گیا ہے, اور اکانومی والے نے جو ہے وہ ٹریول کرنا چھوڑ دیا ہے
کیونکہ یہ جو آپ کی ٹریول جو بھی ڈومین ہے یہ آپ کی نیسیسٹی نہیں ہے, یہ تو آپ کا ششکا ہے, آپ کا لائف اسٹائل ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس میں چھکا بھی لگ جاتا ہے, آپ کا کوئی ایسا کوئی بڑا چھکا دیکھیں اب یہ آن ایئر میں آپ کو کیسے بتا سکتے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگلے کتنے عرصے آپ بے فکر تھے؟ الحمد للہ اگلے 6 مہینے بے فکر تھے. یعنی کہ ایسے چھکے آ سکتے ہیں, وہ obviously ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیزنل بھی ہے, اس میں آپ سیزن کے تھرو آپ اس میں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ بہت ہی ہیوی انکم آپ نے کسی منتھ کر لی ہے تو وہ چیز سیزنل ہے, باقی اسٹیبلٹی تو ہے اس کے اندر. مطلب ایک آپ کا بریکٹ ہے کہ اتنی سیل آپ کی تو ہوتی ہر حال میں ہو ہی جاتی ہے. مارکیٹنگ کہاں تک اس میں رول ادا کر رہے ہیں؟ 100%. آپ کس لیول کے اوپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ میرے حساب سے جو میں انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھوں تو ابھی ہم 100% تک نہیں پہنچے. اچھا جی. انڈیویجول بندہ کوئی بھی آتا ہے تو کیا آپ اس سے ایڈوانس ساری پیمنٹ لے لیتے ہیں, یا 50 ایڈوانس لیتے ہیں 50 بعد میں, یا پھر سب آپ پہلے خود کرتے ہیں اور بعد میں پھر ساری پیمنٹ پکڑتے ہیں؟ اس کا نا بڑا ٹیکنیکل میں آپ کو دیتا ہوں آنسر, آپ ایک ایڈوائس بھی ساتھ ہو جائے گی. بالکل. دیکھیں آپ کو جہاں پہ انسیکیورٹی فیل ہو وہاں پہ ہم پیمنٹ ایڈوانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی؟ اب وہ کیا ہوتا ہے انسیکیورٹی کہ کوئی بھی واک ان بندہ آ گیا ہے لیکن وہ کسی کے ایسے ریفرنس پہ آیا ہے کہ جو ہمیں مطلب بتا رہا ہے یار کہ ہاں ہم اس ریفرنس میں ہیں اور اس بندے کو ہم جانتے ہیں لیکن اس بندے کا پورٹ فولیو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا پاسٹ میں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایزیلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیے ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے آپ کا لین دین ہی آپ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ ٹھیک بندے ہیں خراب بندے کس بیس پہ آپ اس کو لمٹ کریں گے, آپ کا لین دین کیسا ہے. اب ایک بندہ مجھے پتا ہے کہ یار 5-6 لاکھ کی ٹکٹ میرے سے ایشو کروا رہا ہے اور وہ جس ریفرنس پہ آیا ہے اس کا اپنا پورٹ فولیو ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ, تو میں کیوں رسک پہ لگاؤں اپنا اسٹیک, کیوں ساری چیزیں خراب کروں میرے, کیونکہ میں نے اس سے اتنا ارن بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ کسی ریفرنس پہ آیا ہوا ہے, تو میں کیوں اس میں آیا. ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی اچھے ریفرنس کے تھرو کوئی آیا ہو اور آپ نے سب کچھ کر دی اور وہ اسٹیپ بیک کر جائے؟ بالکل ایسا ہوا ہے, 1-2 بار ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو نہیں تو آپ نے چارج کیا تھا پھر کہ نہیں؟ اب اس کیس میں ہم نے چارج تو انیشلی نہیں کیا تھا, لیکن اب اس کیس میں اب نہیں اس کے بعد جب وہ اسٹیپ آپ کے ساتھ ایسا ایک کیس ہوا کہ ہم نے ٹکٹ ایشو کر دیا, اس کا جو تھا ریٹرن ٹکٹ ایشو کر دیا, ہاف پیمنٹ کر دی, ہاف اس نے کہا کہ ہفتے بعد دے گا. اس کی فلائٹ آ گئی, ہمیں بھی یاد نہیں رہا, ہماری بھی مسٹیک بھی تھی, وہ بھی ذرا اسکپ کر گیا. اب وہ بندہ چلا گیا, ہم اس سے پیمنٹ کا میسیج کر رہے ہیں کرو 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 کرو, تو جب پیمنٹ نہیں کی اس نے تو ہم نے جس ریفرنس پہ آیا تھا اس کو جب فون کیا کہ یار یہ کیس ہوا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں میرے سے پوچھ کے کیا تھا. پھر یہاں ہمارے پاس 2 آپشنس تھے, یا ہم ویٹ کریں وہ بندہ آ جائے پیمنٹ لے لیں, یا ہم اس کو تھوڑا خوار کریں اس کا ٹکٹ واپسی کا ریفنڈ کر دیں. تو ہم نے آپشن 2 کو ذرا پریفر کیا اس ٹائم پہ. کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس وقت جو انڈسٹری کے حالات ہیں, اس وقت کوئی نیا بندہ آنا چاہے, کوئی بھی نیو بھی ہو آ سکتا ہے, ریکمینڈیڈ ہے, یا پھر جب مارکیٹ فلو میں جائے؟ دیکھیں میں ڈی موٹیویٹ کسی کو بھی نہیں کروں گا. کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, کسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے, دے آر مور دین ویلکم, وہ آئے. ہر بندے کا نصیب, ہر بندے کا رزق اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی اس نے لکھ دیا ہے. آپ لوگ ایک پرماننٹ طریقے سے کام کر رہے ہو یا بس جب ڈیمانڈ آئی کام کیا, مارکیٹ بیٹھ گئی, غائب ہو گئی, دفتر لاک کر دیے؟ نہیں ہم تو الحمد للہ پرماننٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں نے آیاٹا سرٹیفکیشن لے کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ بھی وہاں پہ جمع کرایا ہوا ہے. کہ کیا آپ جیسے کرسمس ہو گیا, ہر تہوار ہے, ہر ایک ریلیجن ہے اس کے حساب سے, یا ہمارے جو عیدیں آ جاتی ہیں, سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں, ونٹر ویکیشنز, مثال آپ کی ویکیشنز ہو تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ڈیل کرتے ہو یا پھر بس ختم جب واپس آؤ گے تب بات ہوگی؟ بیسیکلی ہمارا جو کام ہے نا سروس پرووائڈر کا, ہمارا 24/7 ہمارا جو اسٹاف ہے, ایون میں بھی, ہم 24/7 رات کو بھی الرٹ رہتے ہیں. ہمارا کام ایسا ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے کوئی بھی نیڈ آ سکتی ہے. کوئی بھی کلائنٹ جو ایئرپورٹ پہ پھنس سکتا ہے ایئر لائن کی وجہ سے, کچھ ہو گیا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے, تو ہم 24/7 الرٹ رہتے ہیں. کس قسم کی فلائٹس کو زیادہ آسانی ہوتا ہے پروسیڈ کرنے میں, ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل؟ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے انٹرنیشنل. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیلے نہیں ہوتی, 100 میں سے 1 ہوتی ہے. ادھر آپ کی پاکستان کی فلائٹس گھنٹے پہ گھنٹے, 100 میں سے میرا خیال ہے 99 تو آپ کی ڈیلے ہو جاتی ہیں. جو آپ نے ایک اسٹوری سنائی تھی اس میں کیا مشورہ دیں گے کہ اب جیسے کہ ہوتا ہے کبھی رات کے ٹائم ہوتی ہے فلائٹ, کبھی صبح کے ٹائم ہوتی ہے, اور آپ نے وہ پلانس بنائے ہوتے ہیں, تو لوگوں کو کیا کہیں گے, پلانس پہلے سے بنا لینی چاہیے یا پھر اس ٹائم دیکھا جائے گا؟ دیکھیے جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں, آپ امپلائی ہیں, سپوز کریں کسی جگہ پہ آپ امپلائی ہیں, آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے نیکسٹ منتھ آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ نے اپنی جو ہے چھٹیوں کے لیے ہالیڈیز کے لیے HR کو بھی بتا دی ہے, پلان کنفرم ہے آپ کا, تو پھر آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں 11th اور پرچیزنگ کریں؟
اس میں ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ آپ کا جو ناردرن سائڈ ہے نا گلگت کی فلائٹس، وہاں صرف PIA کرتا ہے آپریٹ، دن کی 2 فلائٹیں ہیں، اور وہ آج کی تاریخ میں اگلے پورے مہینے کا سولڈ آؤٹ ہوا ہے. اب جن لوگوں نے پلان کیا کہ جی ہم نے کل جانا ہے گلگت، وہ بائی ایئر نہیں جا سکتے، وہ بائی روڈ جائیں گے. ایک سوال ہے آپ سے، بینگ اے بزنس مین، یوتھ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں؟ آل اوور ایک میسج کیا دیں گے؟ یوتھ کون سی یوتھ؟ آپ کے پاس 2 طرح کی یوتھ پائی جاتی ہے. ایک ڈپریسڈ ہے، ایک وہ ہے جو سلولی کام کر رہے ہیں. لیکن ڈپریس، لیکن وہ سلولی بھی جو کام کر رہا ہے وہ بھی کسی وجہ سے کہ نہ اس کا دل لگ رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک یہی رستہ ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا شوق کچھ ہو رہا ہے، کام کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس سیکٹر میں جاب نہیں مل رہی، فار ٹائمنگ اپنے آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں. اس کا نقصان کیا کہ وقتی طور پہ تو وہ ارننگ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی ایکسپرٹیز تھی وہ اس کو آسا بھول رہے ہیں. آپ کا جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا وہ بھی اسمیل کر جاتا ہے. آپ کی ساری جتنی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ورکنگ نہیں کریں گے تو آپ ضائع ہو رہے ہیں، مطلب آپ اسپوائل ہو رہے ہیں. آپ کو جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، جتنا آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ نے مطلب جو پڑھائی کی ہوئی ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے. ہمیشہ جو آپ کی پڑھائی ہے اس کے حساب سے آپ کو کام کرنا چاہیے. اس فیلڈ میں جو بھی نیا آتا ہے اس کو کون سی سرکمسٹانس ہے، کون سی مشکل ہے جو وہ اس کو فیس کرنی پڑتی ہے؟ سر اس کو اس کی جو کمپلسری ہے، بندے نے کوئی نیا اسٹارٹ اپ کرنا. میں اسپیسیفک اس کام پہ نہیں آتا، میں ایک ویسے ہی آپ کو اوور آل بات کر دیتا ہوں کہ کسی بندے نے نیا اسٹارٹ اپ کرنا ہے. اب جب اس نے سوچ لیا نا، ٹھان لیا کہ میں نے یہ کام اسٹارٹ کرنا ہے، اس دن سے وہ مسئلوں میں پڑنا شروع ہو گیا. پہلا مسئلہ اپنی فرم کو رجسٹر کروانا ہے. ٹھیک ہے، سرکاری دفتر کے چکر لگائے گا، نام چیک کرے گا کہ میرا یہ ٹریڈ مارک آلریڈی کسی نے رکھا ہوا تو نہیں ہے، میرا لوگو آلریڈی یونیک ہے، کسی نے کیا ہوا تو نہیں ہے. اب وہاں پہ جو ہے نا آپ کا لیگل طریقے سے کام نہیں چلتا. اندر دی ٹیبل پیسے کھلاؤ گے، پتہ چلے گا جی نام اوکے ہوا، FBR پکڑ لے گی، ہاں جی آ جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پارٹنرشپ پہ کرنا ہے، سول کرنا ہے، پرائیویٹ لمیٹیڈ ہے، کیا کرنا ہے؟ پرائیویٹ لمیٹیڈ ہے، پھر آپ کو جانا پڑے گا SEC سے. اب ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی، چلے آپ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں آیا پلیٹ فارم کے اوپر انفارم کر دیتا ہوں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ مہینہ پہلے میں نے کال سینٹر ایک اپنا انیشیٹ کیا. مجھے مہینہ لگ گیا صرف کمپنی کا نام فائنل کرتے کرتے اس کو آن پیپر لے کے آنے میں. اس کے برعکس میں نے تقریباً میرا خیال میرے کزن ہے آج سے 6 مہینے پہلے، امیزون کا ٹرینڈ جب پاکستان میں آیا اس نے اپنا ایک وہاں پہ اسٹور اوپن کرنا تھا. میرا خیال ہے ود ان 2 days اس کی وہاں کمپنی بھی رجسٹرڈ ہوگی، بینک اکاؤنٹ بھی کھل گیا اینڈ کام اسٹارٹ کر دیا. یہی مسئلہ پاکستان میں اور باقی ملک میں کہ یہاں پہ اگر آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ نوکریاں نہیں ہیں. اب ایک بندہ اسٹارٹ اپ کر رہا ہے، ایک بندہ کوئی آفس کھولنا چاہ رہا ہے، کوئی کام نیا کرنا چاہ رہا ہے، آبویس سی بات ہے کہ وہ اسٹاف رکھے گا. اسٹاف میں جب لوگ آئیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا. ہماری گورنمنٹ کا دھیان اس طرف نہیں ہے، حالانکہ ان چیزوں کو آپ کو آسان کرنا چاہیے. ایک بندے نے کمپنی کھولنی ہے، سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، چیزیں آن لائن ہو جانی چاہیے، نہ کہ آپ سرکاری دفتروں کے چکر لگاؤ، 500-1000 روپیہ دو، نام کرواؤ، اس طرح کی چیزیں. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. اس بزنس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک میچورٹی لیول اس میں کہاں پہ آ سکتا ہے، کن کوالٹیز کے بعد؟ دیکھیں کلائنٹس بنانے کے بعد، نام بنانے کے بعد، یا سرٹیفکیشنس کے بعد؟ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کا بزنس میچور ہو گیا ہے، وہاں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اچھا، ہاں جی، آپ نے ایم ہونا چاہیے بیسیکلی اسکائی از دی لمٹ. آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کام کو اپنا ایکسپینڈ کریں. جس دن آپ جس دن سیلس کے بندے نے یہ سوچ لیا کہ بھائی میری زندگی کے ٹارگیٹ پورے ہو گئے ہیں، میں اب سکون سے بیٹھ کے پیسے کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کارپوریٹ آپ کے ساتھ منیمم یا میکسیمم 5 سال چلتا ہے. مارکیٹ میں اور نئے لوگ آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ انرول ہو جاتے ہیں، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی سیلس کا بندہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. یا کوئی بھی آپ کے آفس ہے، کوئی بھی کارپوریٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایون آپ کی میں ایگزامپل دے دوں، پراپرٹی کا آفس ہے، کوئی بندہ جی میں نے اپنے پچھلے 5 سے 10 سالوں میں اتنا پیسہ کما لیا ہے، اب میں نے بیٹھنا سکون سے. تو وہ اس کام میں بزنس میں نہیں ہے. اگر آپ گورنمنٹ امپلائے ہیں، ٹائم پورا کر لیا ہے، پینشن آ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ کون سی کنٹری ہے، کون سا ملک ہے جس میں آپ پاکستانی جانا چاہے تو سختیاں کم ہیں یا ریسٹرکشنز بہت کم ہیں؟ اگر آپ ٹورسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ مالدیوز جا سکتے ہیں، تھائی لینڈ جا سکتے ہیں، سری لنکا جا سکتے ہیں، ملیشیا جا سکتے ہیں، آذربائیجان جا سکتے ہیں. دبئی آج کل تھوڑا سا سخت ہے، لیکن موسٹ پرابلی اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے. کسی ٹورسٹ کے ساتھ ٹریولنگ ایجنٹ کی طرف سے اسکیم ہو یا فراڈ ہو جائے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات ہے اسکیم کیوں ہوگا؟ وہ تو اگر ہوا تو مطلب آپ کی ریسرچ میں کمی تھی. دیکھیے ریسرچ میں کمی بالکل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے ایک جگہ سے بیٹھ کے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ اس کو پریفر کریں جس کا ریٹ کم ہو اور اس کے بیہاف پہ اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے؟
دیکھیں اگر مارکیٹ میں آپ نے سروے کرنا ہے, آپ کا ایک ٹور ہے, آپ نے 4 ایجنٹ سے ریٹ لیا ہے, 3 ایجنٹس کا ریٹ ہائی ہے, ایک کا تھوڑا لو ہے, وہ لو کیوں ہے اور باقی 3 کا ہائی کیوں ہے؟ دیر مائٹ بی سم تھنگ کہ وہ جو 3 کا ہائی ہے ان کی ورکنگ کافی اسٹرانگ ہے, ان کو پتہ ہے کہ آج کل ہوٹلس کے یہ ریٹ چل رہے ہیں, یہ فلیٹس اچھی ہیں, یہ طریقے سے کرنا ہے. کوئی بھی نیا اسٹارٹ میں نیا بندہ آ کے آپ کو لو ریٹ دے دے گا, آپ پیسے بچانے کے چکر میں آپ گئے پیمنٹ کر دی, چیزیں خرید لی, آپ جب وہاں لینڈ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سنہری خواب دکھائے گئے تھے وہ تو تھے نہیں یہاں پہ, تو آپ کے ساتھ اسکیم تو ہو گیا. کسی بھی ٹریولر کو کیا ریکمنڈ کریں گے روڈ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں, کیا کون سی کنٹری ریکمینڈ کریں گے, کیا کیا اس میں آپ مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جب اپنی بجٹنگ کرنی ہے تو بجٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ اس جگہ کا ٹکٹ پرائس کیا ہے. ویزا پرائس تو نارملی آج کل سیم ہی ہے, پلس مائنس اتنا خاص فرق نہیں ہے, میں نے کو انفارم کیا ہے. بالکل ہوٹلس کا فرق آتا ہے. اس وقت ٹورسٹ پلیس جو سب سے ایکسپینسو پڑتی ہے وہ ہے مالدیوس. وہاں پہ آپ ریزورٹ لیتے ہیں تو وہ 8 سے 9 لاکھ روپے کا خرچہ سیپریٹ کا پڑ جاتا ہے فار 7 نائٹس. اس کے بعد آپ کو دبئی کی فلائٹس آپ ایئر بلو کر لیں, سستی پڑ جاتی ہے, 1 لاکھ کے اندر ٹکٹ آ جاتا ہے آپ کا. ویزا بھی آپ کا 30 to 40 آج کل ROA کے حساب سے ہو رہا ہے. ہوٹل مہنگے ہیں. اگین اب میرا جو بیسیکلی جو میرا مقصد ہے, جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہونا کیا چاہیے, آپ ہوٹلس کے اوپر کم خرچہ کریں. اگر آپ کسی جگہ ٹور پہ جا رہے ہیں, آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, 5 دن کے لیے جا رہے ہیں, آپ کیوں 5 اسٹار ہوٹل, اگر آپ مطلب آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے آپ کیوں 4 اسٹار پہ جا رہے ہیں؟ آپ ہوٹل ہلکا رکھیں, آپ نے پورے دن باہر ہونے گھومنا, وہی بجٹ آپ وہی بجٹ پہ کسی ایڈونچرز میں لگا سکتے پہ کریں, آپ کی میموریز بنیں گی, آپ کھانا پینا اچھا کریں, شاپنگ اچھی کریں. سوئیں گے کیا بنے گا, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ نے اگر ٹور کے لیے جا رہے ہیں, آپ گھوم پھر کے آپ نے رات 11-12 بجے ہوٹل آنا ہے, صبح 7 بجے نکل جانا ہے, تو نیند تو آپ کو 3 اسٹار میں بھی آ جائے گی. وہ کون سے ممالک ہیں جس میں اگر ہم ویزا لگوائیں تو بہت ہی آسانی سے لگ سکتا ہے؟ ٹورسٹ ویزے کی بات کریں تو ملیشیا بڑے آرام سے لگ رہا ہے آج کل. دبئی میں تھوڑے سے رولے آ رہے ہیں, ویزا ریجیکشن ہو رہی ہے. تھائی لینڈ کا ویزا کنفرم ہو جاتا ہے, ہم سے کریں گے تو ریجیکٹ نہیں ہوگا, یہ میں گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں تھائی لینڈ کی. اس کے بعد جو ہے آذربائیجان ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, ان کے ویزاز آپ کو ایزیلی ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سے ممالک ہیں جہاں اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں تو بہت مشکلات ہیں؟ شینزن, اس کے علاوہ وہ تو ہے ہی, وہ تو ہر بچے کو, امریکہ, ٹھیک ہے. ان کے ویزاز بیسیکلی آپ سے مانگتے ہیں ٹریول, آپ کی ہسٹری, آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ, ساری چیزیں. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی آپ اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کے وہاں پہ کوئی یا اسپانسرڈ ویزا ہے جو بھی, یہ ساری چیزیں, انویٹیشن آپ کی آئی ہوئی ہے, آپ کی وہاں پہ ٹریننگ ہے, جس طرح ڈاکٹرس فیملی میں سے کوئی ادھر ہے, بالکل اس کیس میں آپ کا کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹریولنگ ہسٹری اگر میں بنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اگر ٹریول ہسٹری بنانی ہے تو آپ کو وزٹس کرنے ہوں گے ملٹیپل کنٹریز کے. کون سی کنٹریز ریکمینڈیڈ ہیں؟ آپ نے اگر ٹریول ہسٹری مینٹین کرنی ہے آپ سری لنکا جائیں. میں شارٹ ٹرم کی بات اگر کروں گا, مجھے کم وقت میں زیادہ ٹریولنگ ہسٹری بنانی ہے, میں نے جانا ہے آگے UK USA یا جو بھی شینگن وغیرہ. آپ ایک ٹور میں آپ سری لنکا, ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, آپ ہاں اس کے اندر آگے بینکاک, یہ آپ ایڈ کر کے ایک ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کے اس کے اوپر 4 میں سے 3 ویزے آپ کے اسٹیکر ویزے ہیں, پاسپورٹ آپ کا ریڈی. اس کے بعد آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ مینٹین. آپ دیکھیں آپ کی چیز, آپ کی ٹریول ہسٹری آن پیپر آ گئی, ٹریول ہسٹری مینٹین ہو گئی آپ کی, تو بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے چانسز اس کیس میں ذرا بہتر ہے, نہ کہ اس کیس میں کہ آپ کا فریش پاسپورٹ تھا اینڈ آپ نے جا کے کینیڈا کا ویزا یا UK کا ویزا اپلائی کر دیا. ہاؤ ٹو اپلائی فار شینگن ویزا فار بگنرس ایز اے مڈل کلاس پرسن؟ اگین پہلے ٹریول ہسٹری وغیرہ سب کچھ اگر ہو گئی پراپر طریقے سے, شینزن کا ٹریولنگ ہسٹری میں کیا ضروری کہ کچھ 2 سے زائد ہوں, 3 سے زائد ہوں, کوئی کوانٹٹی, کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ 3 سے 4 ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, منیمم, جو کہ آپ کے اگر آپ ایک ہی سیکٹر پکڑ لیں تو آپ ایک ٹرپ میں کور کر سکتے ہیں. تو شینگن کے لیے پہلے ٹریولنگ ہسٹری, پھر جی شینجن کے لیے بیسیکلی اسٹیپس کیا ہوتے ہیں کہ آپ پہلے ویزا فارم اس کا آن لائن مل جاتا ہے, خود کرنا ہے, خود کر لیں. ایجنٹ سے آپ نے سروسز لینی ہے, آپ اس کو بتائیں, فارم فل کریں, ڈاکومنٹیشن ساری آپ کی ہوں گی, ریڈی ہوں گی, فارم آن لائن سبمیشن ہو گیا, اپوائنٹمنٹ آ گئی. اب یہاں پہ کام خراب ہو رہا ہے آج کل شینجن میں آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. وہ کیسے؟ اوور بکڈ ہے. اتنے لوگوں نے لاسٹ ایئر اپلائی کیا کہ اب ان کو اکوموڈیٹ بھی تو کرنا ہے ایمبیسی نے. اپوائنٹمنٹس آپ کو 2024 کی مل رہی ہیں. پھر یہاں پہ آپ کا ٹریول ایجنٹ کام آتا ہے, جہاں پہ آپ کو جرمنی اینڈ فرانس کی اپوائنٹمنٹ ارلی کروا کے دے سکتے ہیں آن پیمنٹ. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ جیب میں ڈال رہے ہیں, نہیں, وہ پیسہ جو وہاں ریسورس بیٹھا ہے ایمبیسی کے اندر اس کو دے رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ ارلی آپ کی ہو گئی.
آپ جا کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں, پھر آپ نے 1 مہینے کا ویٹ کرنا ہے, 20 سے 25 دن کا. پاسپورٹ آپ کا وہاں پہ جو ہے ایمبیسی رکھ لے گی, ایمبیسیز میں گئے ہیں, جیریز میں گئے, آپ جہاں بھی گئے ہیں. اس کے بعد آپ کو جب 1 مہینے بعد کال یا میسیج آئے گا, آپ جائیں گے, ریسیپٹ دکھا کے پاسپورٹ ریسیو کریں گے, انویلپ اوپن کریں گے, یا تو آپ جو ہے سرپرائز ہوں گے یا پھر آپ سرپرائز ہو جائیں گے. مطلب یا ویزا لگے گا, یہ طریقہ کار ہے. دیکھیں یا ویزا اس میں, اچھا اس میں بھی نا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہے یار کہ اپلائی کر دیے, پتہ نہیں کیا ہوگا یار, مطلب کیا ہو جائے گا, کیا ہونا ہے یار, لگے گا یا نہیں لگے گا. اگر نہیں لگا مینٹین کریں دوبارہ اس میں یعنی کہ وہ دبا تو نہیں لگتا کہ یار ایک بار یہ اس کا ویزا ریکمینڈ نہیں ہوا یا نہیں لگ سکا, یہ دوبارہ آ گیا. ویزا اگر آپ فریشر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اچھا یعنی کہ وہ پھر ریکارڈ میں, باقی شینگن یا یو کے کا ایشو نہیں ہے. یو کے کا ویزا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سیم اسٹیپس ہیں, آپ نے فارم فل کرنا, آن لائن جا کے ٹریول ہسٹری. تو آپ دیکھیں یہ جو ویزاز میں نے آپ کو بتایا ہیں شروع میں, ان کے لیے تو ٹریول ہسٹری آپ کی لازمی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹریول ہسٹری مینٹین کی, فارم فلنگ کی, فارم فلنگ کے بعد آپ نے ساتھ جو آپ کے ڈاکومنٹس تھے آن لائن اپنے اپلوڈ کر دیے, اپوائنٹمنٹ لی, فیس آپ نے آن لائن سبمٹ کرا دی ویسی والی. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ فیس تقریباً ایک راؤنڈ ایسٹیمیٹ نارمل 30 سے 40 ہزار روپیہ ویزا فیس آج کل چل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس لیے کہ آپ کا روپیہ جو ہے. مسئلہ کہاں پہ بنتا ہے مسئلہ ان ویزاز میں, چاہے وہ شینگن ہے, یو کے کا ہے, یو ایس اے کا ہے؟ بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 20 لاکھ. تو وہ 20 لاکھ ایسے ہو کہ میں کل جا رہا ہوں, میں اکاؤنٹ میں پھینک دوں اور پھر واپس نکال لوں؟ کیونکہ جتنے آپ لوگ تیز بنتے ہیں ایز اے واک ان, تو وہ ہم سے تیز, ویسے ہی زیادہ تیز ہے آپ سے. تو مطلب یہی ہوا کہ مینٹین ہونی چاہیے, ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے. نمبر آف ٹرانزیکشنز آپ کے پاس 20 لاکھ آ گیا, اویلیبل بیلنس منیمم 2 سے 3 ملین, منیمم کلوزنگ بیلنس آپ کا 15 سے 20 لاکھ بالکل ہونا, اور زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ تو پھر آپ کا اتنا کیس اسٹرانگ ہے. لیکن آپ نے پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے نا. اگر آپ امپلائی ہیں تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ اسی لیے تو مانگا ہے انہوں نے وہاں پہ ٹیلی کرنے کے, یار اس نے شو کیا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کی سیلری ٹرانزیکشن اتنی ہے, اگر اسٹیٹمنٹ میں کم شو ہو رہی ہے سیلریز, پیسے زیادہ ہیں, تو آپ کو کہ یار آپ کے پاس سیونگس تھی تو کیا تھا, وہ ساری چیزیں آپ اگر بیسیکلی کیس آپ جتنا اپنا اسٹرانگ کریں گے, جتنا آپ ایڈیشنل ڈاکومنٹس لگائیں گے, اتنا آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا اینڈ اتنا آپ کا ویزا لگنے کے چانس زیادہ ہے. یو کے کا تو ہو گیا, شینگن بھی ہو گیا, یو ایس اے کے ویزا کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ یو ایس اے کا ویزا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ناؤ ڈیز. اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ کی انویٹیشن کوئی آپ کا ریلیٹیو وہاں پہ ہے تو آپ کو ایڈ آن ہو سکتا ہے, لیکن ایون ٹور کے لیے بھی یہ چیزیں چاہیے. بالکل دوبارہ چاہیے. اگین فرسٹ اسٹیپ آپ کی ٹریول ہسٹری. ٹریول ہسٹری مینٹینڈ ہے, آپ کا فریش پاسپورٹ ہے, اسٹریٹ اوے نو ہو جائے گا. آپ کا پیسہ بھی ضائع, کیونکہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سب سے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے آپ ٹریول ہسٹری مینٹین کریں. وہ کیسے مینٹین ہوگی, وہ کنٹریز کو وزٹ کریں جہاں کے ویزاز آسان ہیں اور ایز اے لیمین آپ کے لیے سستے بھی ہیں. مطلب جیسا کہ فار ایگزامپل آپ دبئی تو خیر ای ویزا ہو گیا, آپ تھائی لینڈ کا ویزا لگا لیں, ملیشیا کا ویزا لگوا سکتے ہیں, آپ سری لنکا وزٹ کر لیں. بیسیکلی یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹیٹ کہ جہاں پہ ٹکٹ بھی سستے ہیں. مطلب آپ کا 2.5 سے 3 لاکھ کے اندر ایک بندہ انڈیویجول ہفتے کا ٹور مار کے آ سکتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ صرف اس کی بینک اسٹیٹمنٹ, سوری آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ مینٹین رہے. یو کے کا وزٹ اگر کرنا ہو تو منیمم کس بجٹ میں جا سکتا ہوں, آل اوور سب کچھ ملا کے, ٹکٹس, اکوموڈیشن, وہاں کا ایکسپینس, ایک ایسٹیمیٹ. یو کے کا جو امبیسی فیس ویزا ہے نا, جو امبیسی کی جو ویزا فیس ہے وہ نارملی آج کل آ رہی ہے 37-38,000 روپیز. ٹھیک ہے. ٹکٹ اب آپ کے اوپر ہے, جتنا گولڈ ڈالیں آپ نے ڈائریکٹ ایسٹیمیٹ سارا اراؤنڈ کتنا پڑے گا؟ 3 سے 4 لاکھ کا ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا 37,000-40,000 کا آپ کا ویزا آ گیا. ہوٹلز اگر آپ دیکھ لیں, آپ نے کیا کرنا, کوئی ریلیٹیو ہے تو اور اچھی بات ہے, آپ کی سیونگ ہے. ادروائز آپ ذہن میں رکھیں 2.5 سے 3 لاکھ کا ہوٹل, تھوڑا سا ہلکا اکانومی کی بات کر رہے ہیں. تو جیسا کہ وہاں کے ایکسپینسز ہیں تو آپ یہی میرے جو سمجھ آ رہی ہے منیمم 8 سے 10 لاکھ کا بجٹ آپ بنا کے ذہن میں رکھیں, 7 سے 8 لاکھ کا بجٹ. سیم کیا کہیں گے آپ یو ایس اے کے لیے؟ یو ایس اے کے لیے آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹریول ہسٹری مینٹین کریں. ٹھیک ہے. بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں. کتنا اراؤنڈ بجٹ, کتنا اسٹیمیٹ آ؟ یو ایس اے کے لیے آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 4 to 5 ملین اکاؤنٹ میں ہو تو چانسز زیادہ ہیں. اچھا. لیکن اگین آپ کہیں کہ اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن پاسپورٹ میرا فریش ہے, ویزا مشکل ہے. اور اگر میں ٹور کے لیے جاؤں, ایک رف ایسٹیمیٹ کتنا لگ سکتا ہے؟ یو ایس اے ٹکٹ, اکوموڈیشن, ٹرانسپورٹیشن, آپ 7 سے 8 لاکھ میں لے آئیں. یہ آپ ایک ہائی لیول پہ بتا رہے ہیں یا پھر نارمل پہ؟ ہائی لیول اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل لیں گے 2.5 سے 3 لاکھ روپے پر نائٹ افورڈ کر سکتے ہیں
تو وہ تو جتنا گوڑ آپ ڈالیں گے 20 سے 25 لاکھ کا بھی ٹور آپ کا ہو جائے گا. شنگن کے اوپر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شنگن ہے کیا چیز؟ اس کے اندر کون کون سی ممالک آ رہے ہیں اور اس کو اگر میں وزٹ کرنا چاہوں کیا بجٹ رکھوں؟ یورپ کے اندر 26 کنٹریز ایسے ہیں کہ آپ شنگن بیسیکلی جس میں سے آپ کسی ایک کا ویزا لگوا کے آپ 26 کنٹریز میں گھوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوئٹزرلینڈ اس کے اندر آ گیا, فرانس آ گیا, اٹلی آ گیا, سویڈن آ گیا, پرتگال آ گیا, اس طرح کے وہ سارے آ گئے. اگر تو آپ کا شنگن کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کی لاٹری ہے. ٹھیک ہے. ایک ویزا پہ آپ 26 کے ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ جو آپ کا ویزا ہوتا ہے یہ اب آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو 90 ڈیز کا دیں یا 60 ڈیز کا دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں نا اس میں ایک بڑی انپارٹنٹ چیز ہے جو لوگ دھیان نہیں کرتے, وہ ہوتا ہے آپ کا ریکویسٹ لیٹر یا کور لیٹر, جس میں آپ بتاتے ہیں بیسیکلی کو میں اس ملک میں کیوں جا رہا ہوں, میرا ڈیوریشن کیا ہے, کتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ اس میں لکھ دیں گے جی کہ میں 2-3 مہینے کے لیے جا رہا ہوں تو ویزا ملنا مشکل ہے. یہاں میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. اگر ایک انڈیویجول ویزا اپلائی کر رہا ہے, بینک اپنے اس کے اندر جو آپ کا جو ہے ریکویسٹ لیٹر ہے اس کے اندر منیمم اسٹے شو کرے. ٹھیک ہے. 5 نائٹس کا 10 ڈیز کا شو کرے گا, ویزا چانس آپ کا بڑھ جاتا ہے. ویزا آپ کو 90 ڈیز کا ہی ملے گا, لیکن جب آپ وہاں پہ شو کریں گے اپنی طرف سے بالکل ایسے تو زیادہ آسان. یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ ٹپ دے دیا آپ کے چینل کے اوپر کہ لوگ. تھینک یو. اس میں اب ایک اور چیز جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ جائیں سری لنکا بھی, ایک ٹریولنگ ہسٹری کے لیے بھی ٹور بھی کر کے آ سکتے ہیں. ریسنٹلی بینکرپٹ ہوا تھا, تو ابھی اس کے حالات کیا ہیں؟ کیا اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ آ رہا ہے کہ سستا ہو گیا ہوگا. بالکل آپ کے ذہن میں ٹھیک سوال ہے. یہ بینکرپسی کے بعد بالکل سستا ہوا ہے. ویزا بھی اس کا سستا کس حد تک سستا ہوا؟ پہلے کیا تھا, اب کیا؟ مطلب آپ کہہ لیں کہ کم از کم 40% وہاں پہ جو ہے آپ کو ابھی کم ہوئی ہے, چیپر پڑ رہا ہے. آپ وہاں پہ برانڈس ہیں, آپ شاپنگ کر سکتے ہیں وہاں جا کے. بیسیکلی سری لنکا از ویری بیسٹ پلیس, ہسٹوریکل پلیس ہے, وہاں پہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں, جائیں وزٹ کریں. اور اب دیکھیے جب وہ بینکرپسی کے بعد جب وہ اٹھ رہے جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کی بھی کوشش ہے سری لنکا کی بھی کہ یار ہمارے پاس ٹورسٹ آئے. اب وہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آبویسلی بات ہے پرائسز کم کریں گے تو ٹورسٹ وہاں پہ جائے گا, اور وہ کر رہے ہیں اس طرح. کتنا بجٹ چاہیے سری لنکا؟ آپ تقریباً ایک اچھا بجٹ ہو, اچھا بجٹ 5 لاکھ کے اندر آپ کر سکتے ہیں 7 نائٹس. ٹکٹ کتنے کی تک کی آ رہی ہے؟ ٹکٹ 2.5 سے 3 لاکھ کی ٹکٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. ویزا بھی آپ 30-40 اراؤنڈ تھوڑا سپر کر لیں اس میں. ٹھیک ہے. 50 ای ویزا ہوتا ہے اس کا 50, اور باقی ٹرانسپورٹیشن اکوموڈیشن. بالکل. 5 لاکھ کے بجٹ کے اندر ٹریولرس کے لیے کون کون سی کنٹری ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ 5 لاکھ میں 3-4 وہ کنٹریز بتائیں جو 5 لاکھ کے اندر ایزلی آرام سے آپ دیکھ گھوم 5 لاکھ کے اندر آپ دبئی کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ملیشیا کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سری لنکا کور کر سکتے ہیں. بینکاک کور کر سکتے ہیں. آذربائیجان آپ کور کر سکتے ہیں. جب بات آتی ہے ویزا کی تو کچھ ویزے اس میں ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ پروٹیکٹر لگوایا جائے. یہ بیسیکلی پروٹیکٹر کیا چیز ہے؟ اچھا, بیسیکلی جو آپ کے وزٹ ویزاز ہیں نا, اسٹیکر ویزاز, اس کے اوپر تو یہ چیز نہیں ہے. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں. ای ویزا جہاں پہ آ جاتا ہے وہ خواہ وہ آپ کو دبئی کا ہو, آپ کا ملیشیا کا ہو, اس کے اوپر اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگانا بالکل لازمی ہوتی ہے, ورنہ آپ کو امیگریشن روک سکتی ہے. اوکے ٹو بورڈ ہے کیا؟ وہ ایجنٹ جس نے ٹکٹ ایشو کیا ہے وہ اس کے اوپر اس بات کے اوپر کنفرم کرتا ہے کہ جو آدمی ہے جو مطلب ٹریول کر رہا ہے اس کے ڈاکومنٹس میں نے دیکھ لی ہیں, آل اوکے ہے. اوکے ٹو بورڈ یہ ہوتا ہے. اوکے ٹو بورڈ مینس کہ وہ بورڈنگ کے لیے اوکے ہو گیا ہے. اور دوسری اپنی بات کی پروٹیکٹر ویزے کی. پروٹیکٹر ویزا ہمیشہ ورک ویزے کے اوپر ہوتا ہے. ایک لے مین ہے, اس کا ویزا لگ گیا ورک ویزا, خواہ وہ لیبر ویزا اس کا ہے مطلب اس کا لیبر ویزا ہے یا اس کا جو ہے وہ اسکل ویزا ہے یا ورکر ویزا جو بھی ہے, ورک ویزے کے اوپر آپ کا جو ہوتا ہے پروٹیکٹر لازمی ہوتا ہے. وہ آپ کا پنڈی میں 6 روڈ پہ ایک ادارہ ہے, وہ وہاں سے ہوتا ہے. کتنے چارجز ہیں؟ 8 سے 10 ہزار روپیہ. بات تو آپ نے بائی ایئر بھی کر لی. اب ایک بندہ جا رہا ہے بائی روڈ لیگل اپنی بائک پہ جا رہا ہے, آپ جانتے ہوں گے وائنڈ لیس بائی ابرار الحسن جیسے وہ جاتے رہتے ہیں. آیا ہم پاکستانی ایسا کچھ کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں باہر لیگلی بائکس کے اوپر اپنی گاڑیوں میں, لیکن بائی روڈ ہو؟ نہیں, بائی روڈ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا, وہاں لوگ ہیں جو یو کے سے بائی روڈ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو امیگریشن وغیرہ ساری چیزیں آپ کی گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ, پوائنٹ ابھی آتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ کے آپس میں ریلیشن کیسے ہیں. ٹھیک ہے. بائی روڈ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں, ویسے تو یہ نیئرلی امپاسبل ہے. ہمسائے ممالک میں کس ممالک کو ریکمینڈ کرتے ہیں ٹور کے لیے بائی ایئر؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کی جو کلائنٹ ہے جس کے حساب سے آپ کی آڈینس کیسی ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ ہیں, مکس بتا دیں ہر بندے کے لیے. ہر بندے کے لیے دیکھا جائے تو اگر آپ نے ایکسپوجر لینا ہے کہ یار کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے,
تو دبئی سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. مطلب آپ دبئی جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ یار بینگ پاکستانی ہم کہاں بیٹھے ہیں. وہ لوگ مطلب انہوں نے 2070 میں کیا ہونا ہے اپنے فیوچر میوزیم کے اندر سارا دکھا دیا. ٹریولنگ ایجنٹ کی بات آئے تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تو بیچتا رہتا ہے, خود کہیں نہیں جاتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے گھومنے کے لیے. گھومے تو ہوں گے آپ. بالکل الحمد للہ میں نے بھی ٹریول کیا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کام بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. آلدو ہمارے جو بھی کارپوریٹس ان کو ڈیل کرنے کے لیے بیک اینڈ پہ اسٹاف ہوتا ہے, لیکن ایک سیلف آپ کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ جب تک آپ خود چیز اپنے ہاتھ سے نہ کر لیں تو وہ ہو جاتا. آلدو ہم بالکل گھومتے ہیں, بالکل ہم بھی گھومتے ہیں. ہمیں بیسیکلی آپ کا نیکسٹ سوال ہوگا جی کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. بالکل ہمیں کبھی کبھار ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. یہی نیکسٹ سوال ہے. اراؤنڈ دا گلوب کون سی ٹکٹ سب سے ایکسپینسو ہے ایک اکانومی کلاس کے کیٹیگری میں؟ امریکہ. کتنی؟ اسٹارٹنگ فرام 4.5 لائک 4.5 لاکھ سے. یعنی کہ اگر نان اسٹاپ کی بات کریں, نان اسٹاپ کی, دیکھیے امریکہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ آپ کو مشکل ہی ہے. نہیں پاکستانیوں کے لیے. پاکستانیوں کے لیے نہیں, پاکستان سے اپنے ٹریول کرنا ہے کہیں بالکل ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں, نان اسٹاپ جا رہے ہیں, تو کون سی کنٹری ہے نان اسٹاپ جا رہے ہیں؟ چائنا کا ٹکٹ آپ کا آج کل PIA اگر سپوز کریں PIA پہ آپ جاتے ہیں تو چائنا کا ٹکٹ آج کل 6.5 لاکھ سے 8 لاکھ کے بیچ میں کاسٹ کر رہا ہے. بالکل میں دیکھ رہا تھا جی, مجھے پتا بھی تھا جواب یہی ہوگا. یعنی اور سب سے سستا آپ نے ٹریول کرنا ہے انٹرنیشنلی تو آپ کراچی سے دبئی جائیں گے تو آپ کا آنا جانا 40,000 میں ہو جائے گا. اسلام آباد سے جائیں گے تو وہ 80 to 90 تک آ جاتا ہے. اس سے سوال یاد ہے, اگر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جاتے ہیں, لیٹ سپوز دبئی جا رہے ہیں, میں اسلام آباد سے جاؤں, لاہور سے جاؤں یا کراچی سے جاؤں, کیا فرق آ رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی سیم ایئرپورٹ سیم ٹائم یا سیم ڈے, آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. ڈسٹینس آپ دیکھیں, اسلام آباد سے دبئی کا ڈسٹینس, دین اب کراچی سے دبئی کا ڈسٹینس. ٹھیک ہے, کراچی سے دبئی کا ڈسٹینس تھوڑا کم ہے. ٹھیک ہے, اس حساب سے آپ کو ٹکٹ کاسٹ. اگر ہم ایک جگاڑی کام کریں, میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے سستی پڑتی ہے کراچی سے, میں یہاں سے کراچی جاؤں تو چیز تو لیول ہوگی, تو ہمارے لیے تو فائدہ نہ ہوا. چیز لیول بھی ہوگی اور اس میں ایک آپ کا رسک فیکٹر بھی آ گیا. اگین آپ انٹرنیشنل فلائٹ لینے سے پہلے ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے بھی تھرو لے جا رہے رہے ہیں, ہیں, اور ڈومیسٹک فلائٹ آپ پھر آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ ڈومیسٹک لیں, پھر پہنچ کر اس کے بعد آپ انٹرنیشنل بک کروائیں. اس وقت تک آپ کا فیئر کہاں سے کہاں چلا جائے گا تو بہتر ہے, لیکن یہ تو کرنا پڑے گا. لے کے چلے جائیں. اچھا, تو یعنی کہ ڈسٹینسز کے اوپر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. سیم کنٹری ہے, کوئی اسلام آباد سے جا رہا ہے, کوئی لاہور سے جا رہا ہے, آیا خاص فرق ہے؟ پرائز کا فرق آ سکتا ہے. ایون ایسے ہوتا ہے کہ سپوز کریں نہیں, اگر کوئی ایک سیونگ پوائنٹ آپ بتائیں گے یار اسلام آباد سے بھی جا رہا ہے, لاہور سے بھی جا رہا ہے, لیکن لاہور سے سستا ہے, اگر ہم لاہور سے بائی وہیکل لاہور جانا چاہیں تو ہارڈلی آنا جانا 50,000 کا پیٹرول ہو جائے گا, تو آپ سمجھیں گے یار یہ لاہور سے جانا بہتر ہے. ایسے کوئی پوائنٹ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بہت سارے کنٹریز اس طرح ہیں. جس طرح اگر آپ بات کریں ملیشیا کی بات کریں, یہاں سے تو PIA ڈائریکٹ جاتا ہے. اگر وہ سولڈ آؤٹ ہے اور آپ کی ڈیٹس فلیکسیبل نہیں ہے, آپ نے انہیں ڈیٹس میں ٹریول کرنا ہے, پھر لاہور سے ملنڈو ایئر ان کی اپنی جو لوکل ایئر لائن ہے وہ جاتی ہے. پھر ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار آپ اسی ڈیٹ میں اسلام آباد سے فلائٹ نہیں جا رہی تو آپ لاہور سے ٹریول کر لیں, سیم پرائس میں آپ کو لاہور سے مل جائے گا. بیسیکلی پوائنٹ آتا ہے اس کے اوپر آپ کی جو ہے نا کہ فلائٹ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, اویلیبلٹی کے اوپر سارا پوائنٹ آتا ہے. آیا فلائٹ اسی وجہ سے بھی ڈیلے ہوتی ہے کہ ویدر کنڈیشن خراب ہو, انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی؟ بالکل ہوتی. ڈومیسٹک زیادہ ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل میرے خیال سے زیادہ نہیں. انٹرنیشنل اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ڈومیسٹک زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو جب اگلے ایئرپورٹ سے سگنل ہی نہیں ملے گا فلائی کا, آپ ٹریول نہیں کر سکتے. پاکستان سے وہ کون سا ملک ہے جس کی فلائٹ بہت ہی لمبی ہے؟ آپ آسٹریلیا سائڈ دیکھ لیں. بالکل, آپ کافی کانٹیننٹس کراس کر رہے ہیں. آپ کا پڑتا ہے ملیشیا سے اس طرف پڑتا ہے. جی جی جی. آسٹریلیا جانا ہوتا کیا حساب کتاب کر سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ آسٹریلیا مطلب کیوں جا رہے ہیں, اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں, ٹور کے اوپر بات کریں گے, ٹریول کے لیے جا رہا ہوں, گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. وہاں سے کیس اسٹرانگ ہوگا تو ویزا لگ جائے گا, ویزا لگ گیا تو آپ ٹریول کریں. اور ایکسپینس کی بات کی جائے تو ایکویلنٹ ٹو امریکہ تھوڑا سا کم کر لیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ مثال یہاں سے ایک بندہ جا رہا ہے, لیٹ سپوز جا رہا ہے وہ دبئی جا رہا ہے, تو وہ اپنے ساتھ درہم لے کے جائے یا ڈالر لے کے جائے یا PKR لے کے جائے؟ دیکھیے PKR تو لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے. جو اس کو ریٹ آف ایکسچینج یہاں ملے گا ایئرپورٹ پہ, اس کو اگر سپوز کریں وہ یہاں کسی لوکل شاپ سے لیتا ہے, ریٹ آف ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے بہتر ملے گا. ایئرپورٹ سے ایکسچینج کرے گا تو اس کو ذرا جو ہے لاس ہے, مہنگا پڑے گا, اور اس ملک جا کے کرائے گا تو اور مہنگا پڑے گا. نارملی آپ جہاں پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جس ملک میں, وہاں کی لوکل کرنسی آپ کے پاس ہو تو زیادہ بہتر ہے. آلدو ڈالر بھی ہر جگہ چل جاتا ہے,
ظاہر گلوبلی تو آپ کو ڈالر میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ساری, لیکن آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں کی جو لوکل کرنسی ہے وہ کیری کیا کریں. آپ کی اپنی پرسنل وے آف ٹریولنگ کیا ہے جس سے ہم بھی ایک سبق لے سکیں؟ جیسے آپ نے ایک پوائنٹ بہت اچھا ریز کیا کہ آپ بغیر اس کے کہ ہوٹلز مہنگے لیں آپ وہی بجٹ کہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیے میری تھنکنگ یہ ہے اور جو میری پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے ایٹ لیسٹ 1 month ارلیئر آپ ٹکٹ پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ابھی آپ کے اوپر ہے, اکانومی میں جانا ہے بزنس میں وہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے وایا جانا ہے وہ بھی اگین آپ کے اوپر ہے. مطلب جو مین آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کاسٹ سیونگ کی کہ آپ اپنے ہوٹل کی کاسٹ کو تھوڑا سا نیچے رکھیں. ٹھیک ہے, آپ سپوز کریں آپ نے 5 اسٹار ہوٹل لے لیا, آپ نے بفے بھی اس کے اندر ایڈ ہوگا, اتنا آپ نے کھانا نہیں جتنا آپ نے پے کر دیا اس کے اندر بریک فاسٹ کا. تو جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہاں کا جو لوکل اسٹریٹ فوڈ ہے اس کا انجوائے کریں. اینڈ میں کیا کروں گا, میں ٹکٹ اکانومی لوں گا, ویزا نارمل فیس ہے, ہوٹل میں تھوڑا سستا لوں گا. ہاں یہ جو میں نے سیونگ کی ہے یہ میں وہاں جا کے وہاں کی ایکٹیویٹیز میں سپوز کریں دبئی جا رہا ہوں, میں وہاں پہ سفاری کروں گا, میں وہاں پہ کروز کروں گا, اس طرح کی چیزوں میں اپنے پیسے لگاؤں گا. یا میں وہاں پہ جو ہے سپوز کر لے کھانا اچھا کر لوں گا, شاپنگ زیادہ کر لوں گا. میں اگر میں ہوں انڈیویجولی تو میں تو یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ جگاڑ لگانا چاہے کسی بڑے کنٹری کے ویزے لگوانے کے لیے, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہے, وہ بینک میں کسی کے ساتھ جگاڑ لگا لے, رشوت آپ کہہ لیں یا جو بھی لیگل طریقے سے, کیا ہو سکتا ہے اس طرح اسٹیٹمنٹ بن جائے اور آپ ڈچ کر سکتے ہیں کسی ایمرجنسی کو کسی انڈسٹری؟ نہیں, لیگل طریقے سے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کا انلیگل وے ہے اور لوگ ہو رہے ہیں مارکیٹ میں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. سپوز کریں آپ نے ایگزامپل دیتا ہوں, آسٹریلیا جانا ہے, آپ اسٹڈی ویزا پہ جانا ہے یا کچھ بھی ہے, اب آپ نے 60 to 70 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ شو کرانی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا مارکیٹ میں کہ ان کے پاس اتنی ہولڈنگ پاور ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرانزیکشنس کے تھرو پیسے رکھوا دیں گے. سپوز کر ایک بندے نے آپ کو 60 لاکھ روپیہ دے دیا, 6 مہینے آپ کو لگ جائے گا ویزا آنے میں ساری اسٹیپس میں. جب آپ کے سپوز کریں ویزا لگا یا نہ لگا, اس میں اس بندے کا کچھ بھی نہیں ہے. اس بندے نے آپ کو اگر 60 لاکھ روپے دیے تو وہ آپ سے 10 لاکھ اوپر لے گا لازمی. ویزا لگا نہیں لگا اس بندے کا اس میں مطلب یہ ہوا کہ ہو تو سکتا ہے لیکن بہت خرچہ ہو. لوگ کر رہے ہیں, مارکیٹ میں کر رہے ہیں, آلدو یہ انلیگل ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں. میں ابھی اپنا پرسنل ایک سوال کرنا چاہوں گا. میں ابھی جب ریسنٹلی گیا تھا ملیشیا, تو وہاں پر جب میں واپسی میں آ رہا تو تقریباً 15 سے 20 کی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو ڈپورٹ ہو رہے تھے, اور وہ کسی انلیگل طریقے سے نہیں گئے تھے. ان کے پاس ہوٹل اکوموڈیشن بھی تھی, ریٹرن ٹکٹ بھی تھی, اسٹکر ویزا بھی لگائے ہوئے تھے, لیکن ان کو امیگریشن کاؤنٹر سے آگے نہ جانے دیا. پہلے ظاہر سی بات ہے فلائٹ دیکھی جاتی 2 دن, جیل ہی آپ کہہ لیں سینٹر میں رکھ کے ان سے واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایون وہ ایک لیگل طریقے سے جا رہے ہیں. اگین ایجنسیز آپ کی ہر طرف ہے, آپ کے وے آف واک, آپ جس طریقے سے آپ آ رہے ہیں, آپ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں پھر تو اوکے ہے, لیکن آپ وہاں پہ نہیں بچ سکتے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ سپوز کریں اسکپ کرنا ہے, میں نے کچھ بھی کرنا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ایک ڈر ہوگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں. وہ ڈر آپ کے فیس پہ آ جاتا ہے اینڈ وہ ریڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا, بیکاز ہی از ہولڈنگ پاکستانی پاسپورٹ. آپ ملیشیا جا رہے ہیں, اسکپ ہو گئے ہیں, آپ ڈپورٹ کچھ بھی ہو گئے ہیں, ایٹ دا اینڈ آپ کا ملک بدنام ہو کیونکہ آپ نے پاکستان کا ڈاکومنٹ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ تو خیر مطلب جو بھی کہ آپ کے لیے تو مسئلہ بن گیا, آپ تو ڈپورٹ ہو گئے, لیکن آپ نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اپنے ملک کو بھی خطرے میں ڈال دیا. کوئی ٹپس, کوئی یوزفل طریقے جس کے ساتھ آپ امیگریشن کو ایزیلی کراس کر سکتے ہیں اگر آپ لیگل جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ لیگل جا رہے ہیں کچھ ٹپس ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح جائیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر لیگل طریقے سے جا رہے ہیں, بیگیج مین چیز ہے کہ آپ نے جو کچھ رولز ہیں کہ آپ اپنے بیگ کے اندر چیک بیگیج میں یہ چیزیں ساتھ کیری نہیں کر سکتے, لیتھیم بیٹریز وغیرہ کیری نہیں, اور چیزیں ہیں. آپ بالکل جو ہے کلین چیٹ ہو کے جائیں, آپ کا بیگیج اوکے ہو, اوور ویٹ نہ ہو, آپ کانفیڈینس آپ میں ہو, اینڈ آپ جو اسٹیپس ہیں اس کو ایکولی فالو کر لیں. تو پھر کوئی اگر آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے, ویلڈ ٹکٹ ہے, ویلڈ ہوٹل بکنگ ہے, آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور پرسنالٹی کتنا رول ادا کر رہی ہے؟ بالکل, اس کی پرسنالٹی آپ کی ہوتی ہے, میٹر کرتی ہے. آپ 3 پیس سوٹ پہن کے جا رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہن کے, آپ اگر کیو میں لگے ہوئے امیگریشن کی تو وہ آپ ایزیلی پاس کر دیں گے. اور اگر آپ دھوتی پہن کے اینڈ آپ نے اپنا ہرا پھولیا بنایا ہوا ہے, امیگریشن بھی سوچے گی یار اس بندے کا ہولیا گیٹ اپ اس طرح کا ہے, اس میں پیسہ مطلب گیٹ اپ ضروری ہے. آپ کے چلنے کا طریقہ, آپ کے بولنے کا طریقہ, آپ کی فیس امپریشن, آپ کی ڈریسنگ میٹرز الاٹ. جیسے کہ آپ نے کہا پرسنالٹی بھی ایک کردار ادا کرتی ہے. آپ ایک اچھے ہولیے کے ساتھ جائیں,
بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں امیگریشن کے اوپر ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کی ججمنٹ آپ کے پاسپورٹ سے کرتی ہے یا آپ کے کپڑوں سے؟ کیونکہ پاسپورٹ ہی تو آپ کی اصل پہچان ہوتی ہے، آپ کہاں سے ہو کے آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ آپ جب واک کر کے جا رہے ہیں امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر، آپ کا پاسپورٹ وہ بعد میں دیکھ رہے ہیں، پہلے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کا واک آپ کس طرح آ رہے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اس کیس میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ انڈیویجول ہیں اور آپ تھوڑے سے کانفیڈنٹ بھی آپ کا نہیں ہے، ڈریسنگ بھی تھوڑی سی رف ہے اینڈ یو آر فیلنگ لائک یس میں اس لیے ہوں، تو اس کیس میں ایک تو وہ جب ان کے پاس آ رہے ہوں گے چل کے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ پہلے بن جاتا ہے یار اس بندے کو ہم نے پراپر طریقے سے چیک کرنا ہے. اینڈ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ بالکل آپ کا پاکستانی پاسپورٹ کو تھوڑی سی اہمیت کم دی جاتی ہے باقیوں سے. اگر ایک کیو میں سپوز کریں ملٹیپل ہولڈرز ہیں پاسپورٹ کے، ایک پاکستانی مطلب یہی ہوا کہ ایک یو ایس نیشنل ہے، obviously بات ہے یو ایس نیشنل کو پہلے وہ. لیکن یہی لگ رہا ہے نا کہ بس امیگریشن کی زبان میں زیادہ تر آپ کی پہچان آپ کے پاسپورٹ اسٹیمپ سے بھی ہوتی ہے، جو آپ کے اندر جو ٹریولنگ ہسٹری بنی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. پھر آپ کی شکل ہو نہ ہو، لیکن جب آپ کی ٹریولنگ ہسٹری ہوگی تو آپ کو کہیں نہیں روکا جاتا. وہ بس کہتے ہیں کہ دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو وہ جو آپ کا پہلا امپریشن آ گیا اس کے اوپر بیس ساری بات کر رہی ہے. بس آج کے یہی پوڈ کاسٹ میں یہی کوشچنس تھے آپ سے، اور اگین آپ کا ایک دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور کافی ٹائم بعد ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو جوابات ہیں، جو سوالات ہیں، یہ کسی کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں ہوتے بھی ہوں گے، جواب چاہتے بھی ہوں گے، اور وہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو اور پھر آپ کی جیسی پرسنالٹی کے تھرو اب ان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. انشاءاللہ فیوچر میں کوئی اور اگر اس طرح ضرور دوبارہ کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ تھے کہ ہم نے ایک ٹائم لیمٹ رکھا تھا کہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے درمیان پوڈ کاسٹ چلے. نہیں تو اگر ہم تو ابھی بھی کرنا چاہیں تو صرف ایک ہی کنٹری پہ پھنس کے ہم گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن سلو کریں گے. اور جیسے ہی ویورز کی ڈیمانڈ آتی رہے گی، کمنٹس آتے رہیں گے، اس مطابق آپ کو دوبارہ لے کے آئیں گے. ایٹ دا اینڈ اگین آپ کا شکریہ، آپ ادھر تشریف لے کے آئے، اور انشاءاللہ ملوں گا اس طرح کے ایک اور ایپیسوڈ میں، ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، ایک نئی پرسنالٹیز کے ساتھ. ان پوڈ کاسٹ کو کنڈکٹ کرنے کا جسٹ یہی ایک ہمارا ایم ہے، ایک ویژن ہے کہ ہم پاکستانی سٹیزنس کو، عوام کو وہ چیزیں دکھائیں جو وہ چاہتے بھی ہیں اور جو ان کو پتہ نہیں ہے. بیسیکلی یہاں پر جو بھی پرسنالٹی بیٹھتی ہے، ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات ہمارے نہیں ہوتے، وہ 100,000 لاکھوں لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کی زبانوں کے اوپر جو سوال ہوتا ہے وہ یہاں پہ ریز کیا جاتا ہے، اور یہ ان بندوں سے ریز کیا جاتا ہے جو فیلڈ کے اندر موجود ہوں. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو بھی کھینچ کے بٹھا کے سوالات کر لو. آپ کی بھی کہ اگر کوئی ڈیمانڈ ہے کسی بھی قسم کی، آپ کو کچھ کسی بھی ٹاپک کیٹیگری کے اوپر آپ کو پوڈ کاسٹ چاہیے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. باقی فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے لنکس ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں. ملوں گا ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.